أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو آپشن ہیں یا دو امکانی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہو کر کے زندگی گزارے، نہ اس کے لیے کوئی اصول، نہ ضابطہ، نہ حلال نہ حرام، نہ کوئی پابندی، نہ کوئی چیز بند، نہ کوئی بین، جیسے مرضی ویسے چاہے زندگی گزارے. ایک راستہ انسان کے سامنے یہ ہے. یہ راستہ در حقیقت جانوروں کا راستہ ہے، حیوانیت کا راستہ ہے، کیونکہ جانور کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی حلال و حرام کی بین نہیں. جانور کو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے اور یہ چیز آپ کے لیے حرام. اس کام کے کرنے سے اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اس کام کے کرنے سے آپ کی آخرت بگڑ جائے گی، اس کام کے کرنے کو بد اخلاقی کہا جائے گا، یہ کام آپ کے لیے جائز ہے. جانور ان تمام چیزوں سے بری ہے. تو اب اگر انسان بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حیوانات کے راستے پر چلا رہا ہے. اسی لیے حیوان جب کوئی جرم کرتا ہے تو کبھی نہیں کہیں گے یہ حیوان بڑا مجرم ہے اور یہ فلاں درجے کا جرم کیا، اس جانور سے اس کا اللہ ناراض ہو گیا، اس جانور کو اتنے گناہ چڑھ گئے، اس کی آخرت تباہ ہو گئی، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کا مکلف ہی نہیں ہے. تو اب اگر انسان بھی ایسی ہی زندگی گزارے کہ اس کے لیے نہ کوئی پابندی، نہ کوئی ماننے کی چیز، نہ کسی چیز کا انکار کرنا ہے، نہ کسی چیز کو ماننا ہے، نہ ذہن کے لیے کوئی ضابطہ، نہ جسم کے لیے کوئی ضابطہ، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی اصول، نہ اپنی جنسی ضروریات پورا کرنے کے لیے کوئی اصول، اس کو کہتے ہیں ایسی زندگی جس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ حیوانی زندگی ہے. اور جب انسان ایسی زندگی اختیار کرتا ہے تو قرآن نے اس کو کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. انسان ہونے کے باوجود، انسان عقل مند ہونے کے باوجود، انسان کے لیے ہدایت کا نظام آ جانے کے باوجود، پھر بھی جب انسان ویسی ہی زندگی اختیار کرنے لگے جیسے جانوروں کی ہے تو در حقیقت یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. اس لیے کہ جانور کو عقل کی وہ سطح نہیں دی گئی، اس کے لیے ہدایت کا وہ نظام نہیں بھیجا گیا، اس کے لیے حلال و حرام کے کوئی ضابطے مقرر نہیں کیے گئے. وہ بری ہے. اس لیے اگر اس کے ذریعے سے کوئی ظلم ہو رہا ہے، اگر اس نے وہ ایسا کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تو اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے. لیکن انسان اگر ویسا کام کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جانور سے زیادہ بدتر ہے. طاقتور انسان طاقتور ہونے کے باوجود
اگر ایسی غلطی کرتا ہے جیسی غلطی کمزور بھی نہیں کرتا تو کہیں گے تم تو اس کمزور سے زیادہ گئے گزرے ہو. تو اس لیے انسان کے لیے یہ آپشن تو ہے ہی نہیں. انسان آزاد زندگی گزارے، وہ گزار بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں گزار سکتا؟ اس لیے کہ انسان اگر اس کی کوئی چیز اپنی ہوتی، اس کا دماغ، اس کی جسم کی صلاحیتیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں، جو چیز اس کے پاس ہے یہ سب اگر اس کی اپنی بنائی بھی ہوتی تو جیسے چاہے ویسے استعمال کر لیتا. جو کچھ وہ کھا رہا ہے اگر اس کا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو جیسی مرضی ویسے ہی کھاتا، جو مرضی سو کرتا. مگر دنیا میں کوئی چیز انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، نہ اس کے جسم کی کوئی چیز اپنی بنائی ہوئی ہے، نہ جسم کے باہر کی کوئی چیز اس کی خود کی بنائی ہوئی ہے. تو کیسے انسان خود مختار ہو کر کے کہے گا مجھے مرضی ہے اپنی آنکھوں کا جیسے چاہے استعمال کروں، مجھے مرضی ہے اپنے پیسے کا جیسے چاہے استعمال کروں، مجھے مرضی ہے جو چاہے سو کھاؤں اور جو چاہے سو کروں؟ نہیں. جب تمہاری کوئی چیز تمہاری ہے ہی نہیں تو تم کیسے اپنی زندگی کو شتر بے مہار کی طرح رکھ سکتے ہو؟ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اپنی جسم کی جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے اور جسم سے باہر کی جو چیزیں استعمال کرتا ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کی خود کی تیار کرتا ہو. یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ نے بنائی ہیں، اس لیے انسان ان کو استعمال کرتا ہے. حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، دیکھنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، سوچنے کی، دماغ سے ڈائریکشن لینے کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں. تو اب بنائی ہوئی کسی اور کی ہیں اور استعمال ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جس نے کمپیوٹر بنایا وہی بتائے گا اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. جس نے موبائل بنایا اسی کو حق ہے کہنے کا کہ صاحب اس کا استعمال کیسے ہوگا. جس کمپنی کی بنی ہوئی گاڑی ہے اسی کو ڈائریکشن دینے کا حق ہے کہ اس گاڑی کا استعمال کیسے ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی ہم نے خریدی جو چاہیں سو کریں، جیسے چاہیں استعمال کریں، جہاں پانی ڈالنا ہے وہاں کچھ اور ڈالیں اور جہاں کچھ اور ڈالنا ہے وہاں تیل ڈالیں، جہاں بلیٹ ڈالنا ہے وہاں کچھ اور نہیں. آپ کو تو اس کمپنی کے بتائے ہوئے ضابطوں کی پابندی کرنی ہوگی. جنہوں نے بنائی انہوں کو بتانے کا بھی حق ہے. اسی طرح سے اس انسان کو جب اللہ نے بنایا، اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز خود کی نہیں ہے تو اللہ کو کہنے کا حق ہے تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. الا لہ الخلق والامر. سنو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے کائنات بنائی، اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ کائنات کی کون سی چیز کیسے استعمال ہوگی اور استعمال ہوگی بھی یا نہیں. ہماری نظروں میں تو بکری اور کتا دونوں چار ٹانگوں والے، دونوں گھروں میں رہنے والے، دونوں کی کھال ملتی جلتی، دونوں کی بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھیں، دونوں سے دور رہیں یا دونوں کو استعمال کریں، کیونکہ ہماری نظروں میں تو دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن جس نے ان کو بنایا وہی بتائے گا کہ اس کون سے میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور کس چیز میں فائدہ ہے اور کس میں تمہارے لیے نقصان ہے اور کیا کیا نقصانات ہیں. دیکھنے کو آنکھ دی سامنے اپنی حقیقی بہن بھی ہو سکتی ہے، اجنبی خاتون بھی ہو سکتی ہیں. دیکھنے والا دونوں کو ایک ہی جیسے سمجھے گا. جیسے اپنی بہن کو دیکھنا، اپنی بیٹی کو دیکھنے میں کوئی پرواہ نہیں، اسی طرح سے ہو سکتا ہے وہ اجنبی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنے لگے. جس نے آنکھ بنائی وہی فیصلہ کرے گا کہ اس آنکھ کا استعمال کیسے ہوگا. تو اس لیے یہ آپشن تو انسان کے سامنے ہے ہی نہیں کہ وہ جیسے چاہے مرضی زندگی گزارے، بلکہ اس کو کسی دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، کسی ضابطے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کچھ چیزوں کو ہاں کہہ کر کے، تسلیم کر کے، الاؤ کر کے ان کو قبول کرنا ہوگا، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. یہ قبول کرنا اور بچانا، چھوڑنا اور اختیار کرنا، یہ اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو یہ طے کرے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اور یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے. اس کام میں تمہاری یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے مذہب ہی طے کرے گا. لیکن مذاہب دنیا میں بہت سارے ہیں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق 30 سے زیادہ مذہب دنیا میں ہیں. تو ہر مذہب والا یہ کہے گا میرا مذہب سچا ہے، جو مذہب مجھے کہتا ہے، میرا مذہب جو مجھے کہہ رہا ہے وہی حق ہے. چاچا جتنے مذہبوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہر مذہب سے جڑا ہوا انسان اپنی جگہ مطمئن ہوگا کہ میرا مذہب سچا ہے، درست ہے، اچھا ہے، اس میں اسی کے مطابق چل کر کے میری زندگی کامیاب ہوگی. تو کیا وہ فارمولہ ہے جس فارمولے سے ہم یہ طے کریں گے کہ صاحب مذہب کون سا صحیح ہے؟ کیسے ہم یہ سمجھیں گے وہ غلط ہے اور یہ والا صحیح ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی یقین اور ہونا چاہیے. اور اگر کسی مسلمان کو ذرا سا بھی شک ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ اگر کسی مسلمان کا ذرا سا بھی شک ہو کہ پتہ نہیں میرا دین سچا ہے بھی یا نہیں،
میرا دین درست ہے بھی یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ ہر مومن کو وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے دل میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا کر کے رکھنی ہے کہ دین اسلام دین حق ہے، اور اس اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب باطل ہیں۔ لیکن کیسے باطل، کیسے غلط ہے؟ وہ بھی تو اپنی جماعت یہی کہیں گے، دوسرے مذہبوں سے جڑے ہوئے انسان بھی یہ کہیں گے ہمارا مذہب سچا ہے، آپ کا غلط ہے۔ بلکہ ایک مذہب والا ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے صاحب سچا مذہب وہی ہے جو سب سے پرانا ہوگا، وہ سب کی ماں ہے، اسی ماں کے ساتھ سب کو جڑنا چاہیے۔ وہ اپنے مذہب کے بارے میں سمجھ رہا تھا کیا کہ سب سے سچا مذہب وہ ہوگا کہ جو سب سے پرانا ہے، اصلی دریا وہی ہے، وہیں سے ساری چھوٹی چھوٹی نہریں نکلی ہیں، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس اصل کے مذہب کے ساتھ جڑیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا ٹھیک ہے، اگر وہ اصل بگڑ چکا ہوگا کیا لگے یہ سوچنا پڑے گا، اگر وہ اصل اپنی اصل حالت پر نہ ہو، تب اس اصل کے اندر اگر اوریجنل چیزیں ساری ختم ہو گئی ہوں، سارا وہ ڈپلیکیٹ بن گیا ہو، تب تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آگے اس کا اعتراض کیا آنے والا ہے، اس لیے وہ ڈھیلے پڑھ کے چلیں گے، جس میں سوچیں گے پھر بات کریں گے آگے۔ ظاہر معلوم تھا کہ آئندہ وہ بات کرنے کا موقع آنے والا نہیں ہے۔ خیر، تو ہر مذہب والا اپنی جگہ یہ یقین رکھے ہوئے ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، درست ہے، کامیابی اسی میں ہے، اچھا یہی ہے۔ ہر ایک اپنے مذہب کو اچھا، سچا، بہتر، کامیابی کا ضامن سمجھتا ہوگا۔ ہم ایمان والے مسلمان بھی اپنے دین کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنا ہوگا، اور اس بارے میں اگر ذرا سا بھی کوئی شک یا ڈاؤٹ ہے تو اس کو دور کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے باہر نکل کر کے کہ مذہب کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، اس سے باہر نکل کر جب غور کریں گے تو سچا دین کون سا دین ہوگا، اس کے لیے کوئی میٹر چاہیے۔ جو میٹر ہم ہر مذہب کو لگائیں گے اس سے پتہ چلے گا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ دنیا میں ہر چیز کو اوریجنل اور ڈپلیکیٹ جاننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو میٹر ہوتا ہو۔ دودھ اچھا ہے یا خراب، ملاوٹ ہے یا نہیں، اس کے لیے آلہ بنا ہو، اسے پتہ چلتا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کتنی۔ شہد اچھا ہے یا ملاوٹ والا ہے، یہ گڑ کا بنایا گیا یا چینی کا بنایا گیا یا اصلی والا شہد ہے، اس کے لیے معلوم ہے اور اصول بھی ہے، پرانے زمانے میں اتحاد بھی ہے۔ تو چیزوں کے اچھے اور خراب جاننے کے لیے ضابطے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی گزارنے کا اصول ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی فارمولہ ہوگا، جس فارمولے کے ذریعے سے ہم یہ جان جائیں گے کہ صاحب کون سا جو مذہب اس فارمولے پر پورا اتر جائے گا، اس میٹر پر جو پورا مذہب اتر جائے گا وہ سچا ہوگا، اور جو میٹر سے گر جائے گا وہ غلط ہوگا۔ بحیثیت دین کے طالب علم بہت آسان ہے ہمارے لیے طے کرنا کہ دین اسلام سچا کیسے، دین کے طالب علم۔ لیکن وہ شخص جو دین نہیں پڑھ رہا ہے، جو کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ کسی کالج میں ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہے، چاہے عام زندگی میں ہے، چاہے وہ پڑھ کر کے وہ کسی جاب میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے، بہرحال اس کے لیے بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں جس دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، چاہے میں اس پر عمل نہ کرنے کا جرم کر رہا ہوں، مگر بہرحال جس دین کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اس دین کے بارے میں مجھے تو جاننا چاہیے کہ اگر یہ سچا ہے تو کیسے سچا ہے، اور وہ کون سا میٹر ہے جس میٹر کی بنیاد پر میں اپنے دین کے بارے میں مطمئن رہوں گا کہ میرا دین سچا اور صحیح دین ہے، اور باقی تمام دینوں میں خرابیاں ہیں یا ملاوٹیں ہیں یا وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو اس کو سیدھے قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور مان لینا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے بس ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کے اسلام۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جون سا دین تم لے کر کے آؤ گے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو میں نے مسلمان کے قرآن میں کلیئر کر دیا، اب مجھے اور آگے کچھ نہیں سننا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے، لیکن آج کا زمانہ تحقیقات کا زمانہ ہے، اور تحقیقات سے زیادہ کنفیوژن کا زمانہ ہے، تو معمولی چیزوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج فوراً سوال آئے گا کہ کیسے ہمارا یہ دین سچا ہے، اللہ تعالیٰ باقی دینوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک دین، ایک مذہب دنیا میں 2000 سال سے، دوسرا 3000 سال سے۔ ایک مذہب کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 3 لاکھ سال سے، ایک مذہب کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب سے کائنات تب سے یہی والا مذہب دنیا میں چل رہا ہے، ایک مذہب کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ وہ 5 کروڑ سال سے ہے۔ اپنے مذہبوں کے بارے میں لوگوں کے خیالات یہ ہیں، تو ہم صرف قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر مان تو جانیں گے کہ باقی تمام مذاہب غلط ہیں، لیکن تفصیل سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ جیسے قرآن کی آیت کی بنیاد پر ہمارے دل نے مانا، ایسے تحقیقات کی بنیاد پر ہمارا دماغ بھی مان لے۔ معلومات کا تعلق دماغ
ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل مان گیا کہ ہاں جی ایسا ہی ہے. لیکن میں ڈیٹیل سمجھنا چاہتا ہوں جس سے میں بصیرت کے ساتھ, انشراح کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ کہہ بھی سکوں, مان بھی سکوں کہ واقعی میرا دین صحیح اور سچا ہے اور باقی دینوں کے اندر سچائی نہیں ہے, وہ میٹر چاہیے. بزرگ اور دوستو, بہت زیادہ گہرے انداز میں اس پر گفتگو اس طرح کے مجمع میں نہیں کی جا سکتی. بس ایسی اس طرح کے اصول کی جو ہم جیسے سامعین کے لیے فائدے مند ہوں, بس اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے. دوستو, دنیا میں ہر مذہب کسی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے عیسائی مذہب ایک کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کتاب مقدس, بائبل. یہودی ایک کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنی کتاب کو کہتے ہیں کتاب مقدس یعنی توریت. باقی قومیں بھی کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور اسلام بھی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ قرآن. تو پہلا سوال یہی پر آتا ہے کہ جو مذہب جس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کتاب کی حیثیت کیا ہے, کیا وہ اس کتاب قابل اعتماد ہے یا نہیں, اور اگر وہ قابل اعتماد ہے تو کس طرح سے وہ قابل اعتماد ہے. بس یہ وہ سوال ہے جس سوال پر مذہب کی سچائی اور مذہب کا باطل ہونا موقوف ہے. جب تک یہ سوال کلیئر نہیں ہوگا تب تک کسی مذہب کے بارے میں سچے اور درست ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. دوستو, یہ عجیب اور ایمان افروز بات ہے کہ اسلام کے علاوہ یعنی قرآن کے علاوہ باقی مذہبوں کے بعد جو کتابیں ہیں, ایک کتاب بھی اوریجنل نہیں, ایک کتاب بھی اصلی حالت میں نہیں, ایک کتاب بھی تمام شکوک سے محفوظ نہیں, ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ٹھیک وہی کتاب ہے جو کتاب لانے والے نے دی تھی, آج وہ اسی حالت میں ہے. کسی کتاب کے بارے میں دعویٰ نہیں. وید کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی زبان میں آئی تھی, کتنی بڑی تھی, کس پر نازل ہوئی تھی, یہ خدا نے بھیجی تھی یا انسان نے خود تیار کی, اور جب وہ تیار ہوئی ہے تو آگے کس کے ہاتھ میں چلی گئی, پھر وہ اور کن کے ہاتھوں میں رہی, پھر وہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی, پھر وہ کہیں حفاظت میں رہی, آگے اس میں ملاوٹیں ہوئی یا نہیں, اور اگر اس کے بعد دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا تو ہم تک کیسے پہنچا. ان تمام سوالات کے بارے میں وید کی پوری ہسٹری خاموش ہے. اور جب خاموش ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب, اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے. جب یہ ان سوالاتی میں جب کتاب گر گئی, پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. ہم اگر خیال رکھیں گے بھیجی ہوگی تو یہ توہماتی چیز ہے, یہ حقائق نہیں, حقیقت نہیں ہے, حقیقت ثبوت چاہیے. اسی طرح سے یقیناً اللہ نے کتاب بھیجی, کتاب کا نام تھا تورات, یقیناً اللہ نے کتاب بھیجی, کتاب کا نام تھا انجیل, اور وہ ایک نبی کے حوالے ہو گئی یا دوسرے نبی کے حوالے ہو گئی. لیکن اس کے بعد یہ کتاب نبی کے حوالے ہو کر کے آگے کس کے پاس چلی گئی, کس کے ہاتھ میں رہی یہ کتاب, کوئی ثبوت نہیں. اور جب ثبوت ہی نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ انجیل وہی والی انجیل ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, اور جس زبان میں وہ آئی تھی اس زبان کی انجیل بھی آج دنیا میں موجود نہیں. اور آگے چل کر کے جب دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کی انجیل کسی اور انداز کی, دوسرے ملک کی انجیل کسی اور انداز کی, کسی ملک کی انجیل کسی اور لینگویج میں, کہ وہاں کی انجیل کسی اور لینگویج میں, وہ کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں, کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں, اس میں کچھ اور مضامین ہیں, اس میں کچھ اور مضامین ہیں, تو اللہ نے کون سی والی بھیجی تھی. ان تمام سوالات کا جو ہی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں تو انجیل گر جاتی ہے, اور جب گر جائے گی تو جو مذہب اس پر کھڑا ہے وہ مذہب ہی گر جائے. دنیا کے تمام مذہبوں کے پاس جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں, ان بنیادی سوالات کے جواب میں ان کی مذہبی کتابیں خاموش ہو جاتی ہیں, اور اس لیے کسی مذہب والے کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اوریجنل ہے اور اصلی ہے, اور ساتھ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اس میں مکمل ہدایت ہے. کسی کتاب کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے, لیکن صرف ایک قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو ان تمام سوالات کے جواب میں بالکل صحیح جواب دیتا ہے. قرآن کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ بھیجا کس نے, تو قرآن خود بار بار کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو نازل کیا. تنزیل من رب العالمین, یا رب العالمین کی طرف سے نازل کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں. سورۃ انزلناها, خاص سورت ہم اتار رہے ہیں آپ پر. انا انزلنا علیک, ہم نے آپ پر نازل کیا. انزلنا علی عبدنا, ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے یہ قرآن نازل کیا. تو بار بار اللہ تعالیٰ شان اپنا تعارف کر کے ہم نے اس کو بھیجا.
ان کتابوں میں کہیں بھی یہ جملہ ملتا. اور اس کے بعد جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے نازل کیا تو کس کے ذریعے سے بھیجا, تو بیچ میں وہ ذریعہ بھی دکھا دیتے ہیں. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی عرش مکین مطاع ثم امین. ہم جس کے ذریعے سے یہ بھیج رہے ہیں وہ ہمارا قاصد ہے اور قابل اعتماد ہے اور امانت دار ہے, بہت طاقتور ہے, تمام فرشتوں کے نظر میں مقتدر اور محترم ہے, اس کو ملاوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک درمیان والے شخص کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں جو اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. نزل به الروح الامین, روح الامین اس کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں. اس روح الامین کا پورا تعارف قرآن کریم میں کرایا گیا. انہ لقول رسول کریم کہتا ہے یہ ایک معزز مکرم قاصد کے ذریعے سے یہ کتاب آپ تک بھیجی جا رہی ہے. ذی قوت, جو بہت زیادہ طاقتور ہے. ایسا بھی نہیں کہ درمیان میں کچھ طاقتیں مل جائیں اور اس سے وہ قرآن کی آیتیں چھین لیں اور دوسری آیتیں دے دیں. شیطانوں کا کوئی جمگٹا, جنات کی کوئی جماعت اس کو راستے میں قرآن چھین کر کے کوئی اور آیتیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. ذی قوت عند ذی العرش مکین, مکان اس کا سب سے اونچا, درجہ اس کا سب سے برتر. مطاع, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ آیتیں گڑھے گا تاکہ فرشتوں کے ہاں اپنا مقام اونچا کرے گا. نہیں, وہ تو پہلے فرشتوں کے ہاں محترم اور مقتدا ہے, اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں. اچھا ہو سکتا ہے دیانت داری نہ ہو, امانت داری نہ ہو, تو آیتوں کو ملاوٹ کر دے گا کہ نہیں ہم امین اماندار. یہ تمام تعارف اس کا کرایا گیا. اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف مختلف موقعوں پر کرایا. حضرت جبرائیل کبھی انسانی شکل میں بھی آتے تھے اور صحابہ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کو, اور ان کو انسان نظر آئے. وہ جبرائیل اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آئے. مختلف موقعوں پر حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, صحابہ نے ان کو دیکھا, ان کی گفتگو سنی, بعد میں پتا چلا کہ حضرت جبرائیل تھے, مگر آئے تھے انسانی شکل میں. جیسے حدیث کی اکثر کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل, اس میں الفاظ یہی سے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے. اس طرح علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص نمودار ہوا, سفید کپڑے پہنے ہوئے, سیاہ اس کے بال تھے, اور آ کر کے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بہت باادب بیٹھا. اسنت رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ, اپنے ہاتھ اس نے اپنے رانوں پر رکھے اور حضور کی زانوں کے قریب سامنے آ کر کے بیٹھ کر کے پھر نے سوالات کیے. وہ سوال کرتا رہا, حضور جواب دیتے رہے. سوالات کیے, 5 سوالات اس نے کیے, حضور نے 5 کے جوابات دیے اور اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبرائیل تھے, تم کو تمہارا دین سنانے کے لیے آئے تھے. یعنی سوال و جواب کے ذریعے سے تمہیں بتانا تھا دین میں سوال کس طرح کیا جاتا ہے اور کون سی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں, اور تاکہ تم ہمارا جواب سن سکو. صحابہ باہر نکلے تھے دینے کے لیے, مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے کیونکہ تو فرشتے تھے, وہ نکل گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف خود اللہ کے نبی نے کرایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا 600 پر, لہو 600 جناح, ان کو 600 پر ہیں اور ایک پر سے مشرق و مغرب سارا بھرا ہوا. اور اتنا طاقتور فرشتہ کہ اپنے پر کے کنارے پر ایک پورا ملک اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان سے زمین پر پٹک دیا. قوم لوط کی بستی جہاں وہ بدکاری کرتے تھے اور ایک مخصوص قسم کی وہ جرم کی عادت جو اور کسی قوم میں نہیں تھی وہ اسی قوم میں تھی, اور اس کے بعد پھر آج کے دنیا میں اس کو پھیلانے کی مہم چل رہی ہے. کس طرح سے ساری دنیا میں وہ بربادی پھیلنی چاہیے, یہ پچھلی قوموں میں صرف قوم لوط کے اندر وہ خرابی تھی. گیزم جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں, پوری قوم اسی جرم میں مبتلا تھی. حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجے. جب اس قوم نے نہیں مانا تو بعد میں حضرت جبرائیل آئے اور ان کا سارا ملک جس میں 5 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی, اور پورے ملک کو اٹھایا اور آسمان سے جا کر زمین پر پٹک دیا. اور جہاں سے وہ زمین اٹھائی گئی وہاں نیچے سے پانی نکل کر آیا. تو آج بھی وہاں بحر میت, یعنی وہ سمندر جس میں کیڑے مکوڑے بھی نہیں رہ پاتے ہیں, اس وقت بھی اردن کے اندر. حضرت جبرائیل نے اتنا طاقتور کہ پورا ملک اپنے پر کے کنارے پر اٹھایا, بالکل ایسے جیسے کہ ایک بہت بڑا مرغا اپنے پر کے کنارے پر ایک چونٹی کو اٹھا دے. حالانکہ یہ نسبت بھی نہیں,
بہرحال اللہ اور نبی کے درمیان جو واسطہ ہے قرآن لانے والا وہ جبریل علیہ السلام. اب جبریل علیہ السلام جب نبی پر قرآن لاتے تھے تو اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو محفوظ کر لینے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل آیت سنا کر چلے جائیں اور حضور کو آیت کا کچھ حصہ بھول جائے، کیونکہ صورت بعض دفعہ لمبی نازل ہوتی تھی اور حضور کا فکر بھی تھا ایسا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل آیت سنا کر چلے جائیں گے اور آیت کا کوئی حصہ مجھے بھول جائے، رہ جائے، تو بعد میں مجھے کون یاد کرے گا. حضور کو اس کا فکر تھا. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ جب جبرائیل آپ کو قرآن سناتے ہیں تو آپ پریشان ہو کے جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ جلدی مت پڑھیں. آپ کو اس کا فکر ہے کہ یہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے. آپ اس فکر کو ذہن سے اتار دیں. ہم آپ کے دل میں پورا قرآن جمع دیں. سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ سورہ چل رہی ہے اور چلتے چلتے اچانک وہی بدل دی گئی اور کہا کہ لا تحرک بہ لسانک. آپ جلدی مت پڑھیں. ان علینا جمعہ، قرآن سارا محفوظ کرنا ہمارا کام ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اگر کسی آیت کو سمجھنا ہوگا تو ہم بھی بیان کر دیں گے. سورہ طٰہٰ نازل ہو رہی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے جب دیکھا بہت لمبی سورت ہو گئی، 6-7 رکوع جب نازل ہو گئے تو حضور کے شاید فکر ہو گیا کہ کہیں بیچ میں کچھ بھول نہ جاؤں میں. جبریل سنا کر چلے جائیں گے اور میں کوئی آیت مجھے بھول نہ جاؤں تو پھر آیت بیچ میں آ گئی. اے اللہ کے نبی، وہی مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ مت پڑھیں. من قبل ان یقضى الیک وحی، وہی نازل ہونے سے پہلے آپ مت پڑھیں. آپ چپ چاپ سنتے رہیں. جب جبریل چلے جائیں گے تو آپ کی زبان کا سارا ہم خود ہی جاری کر دیں گے. من قبل ان یقضى الیک وحی، شروع میں نے بتایا ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت نہ ڈال دیں. آپ سنیں. چنانچہ حضور اطمینان سے سنتے تھے اور جب چلے جاتے تھے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وہ آیت سنا چکے ہوں گے اتنی آیت آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی. اس کے باوجود حضور کو مطمئن کرنے کے لیے، مطمئن رہنے کے لیے کہ صاحب اس پورے سال میں جتنا قرآن نازل ہوا ہے یہ سارا مجھے یاد ہے یا نہیں، اس میں کوئی لفظ چھوٹا تو نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے. تو رمضان میں حضرت جبریل مستقل آتے تھے اور جتنا اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تو سارا سناتے تھے اور حضور سے سارا سن لیتے تھے. تو یہاں سے بھی سارا سنا رہے ہیں، وہاں سے بھی سارا سن رہے ہیں. اور جو آخری رمضان حضور نبی علیہ السلام کا تھا، بخاری میں حدیث ہے، آخری رمضان جو حضور نبی علیہ السلام کا تھا تو اس رمضان میں 2 مرتبہ حضرت جبریل نے سارا قرآن سنایا اور حضور سے سارا سن لیا. اس کو ہمارے یہ حفظ کے درجات میں دور کرنا کہتے ہیں کہ یہ اس کو سنائیں گے، وہ اس کو سنائیں گے. ہمارے استاد جن سے میں نے حفظ کیا تھا تو ہم ان کو جب اپنا پارا سناتے تھے اس کے کہتے اب میرا پارا سنو. تو مجھے یاد ہے کہ پورا قرآن ان کا سنا لیکن کہیں غلطی نہیں آئی، کہیں لقمہ بھی نہیں لگا. ایسا یاد پختہ تھا. وہ کہتے تھے میں نے زندگی میں 18 سال لگائے ہیں اور اس کے بعد مجھے قرآن اتنا پختہ یاد ہو گیا. اب چاہے دنیا میں کوئی بھی مجھے سنانے کو کہے میں الف لام میم سے ناس تک پڑھوں گا اور کہیں اٹکوں گا بھی. واقعہ اٹکتے بھی نہیں. قرآن کریم کی حفظ کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے صرف 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کیا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 4 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ حج کے لیے روانہ ہوئے. بمبئی سے جب سمندری جہاز میں چڑھے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ تھے تو جہاز کے اندر ہی چاند نظر آ گیا. تو حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی سے فرمایا کہ مولوی قاسم، زندگی میں اب تک کبھی بھی ہمیں ایسی تراویح نہیں پڑھی ہے جس میں قرآن نہ پڑھا گیا ہو. صرف اس سال تو لگتا ہے کہ ہم کو الگ والی تراویح پڑھنی پڑے گی، تم تو حافظ نہیں ہو. تو مولانا قاسم نانوتوی نے عرض کیا حضرت میں کوشش کروں گا، تھوڑا تھوڑا یاد کروں گا، جتنا یاد ہو جائے گا اتنا شام کو تراویح میں پڑھوں گا. تو اب انہوں نے کیا کوشش کی تو پورے دن میں پہلا پارا یاد کر لیا. تو شام کو تراویح میں پورا پارا پڑھا، اگلے دن پورا پارا. تو روزانہ پورا پارا یاد کرنا، شام کو تراویح میں پڑھنا اور اس طرح سے 1 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کیا. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے انہوں نے صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن سناتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو اور حضرت جبریل نے سارا قرآن حضور کو سنایا اور اس طرح سے قرآن حضور تک پہنچا. اب حضور سے آگے قرآن کی حفاظت کے انتظامات کیا کیے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 انتظامات. انتظام نمبر 1، اپنی موجودگی میں اس کو سارے کو لکھوا دیا. جب کبھی گفتگو کرنے کا موقع ان انسانوں کو
جو انسان دوسرے مذہب کے ماہرین سے ملتے جلتے ہیں، جب ان کو گفتگو کرنے کا موقع آتا ہے تو کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تھی اس کو ریکارڈ کرنے کا انہوں نے کیا انتظام کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے وہ کتاب کس کے حوالے کی تھی؟ وہ لکھی بھی آئی تھی، یہ لکھوائی تھی انہوں نے، یہ املا کرائی تھی، پھر کس کے پاس وہ رہی؟ کوئی جواب نہیں۔ اور آگے جس نے لکھا اس نے اپنے زبانی یادداشت سے لکھا ہے یا لکھا ہوا ان کے حوالے کیا ہے؟ لیکن جب قرآن کے بارے میں یہ سوال آتا ہے تو ہم کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا اور پھر اپنی موجودگی میں وہ ساری آیتیں لکھوائیں، جس طرح سے وہ آیت نازل ہوتی تھی اسی طرح سے اس آیت کو لکھوایا، اور اس کے لیے تقریباً 20 صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی صحابی حضور کے نزدیک رہے گا تاکہ جس وقت آیت نازل ہو جائے اس وقت لکھوا دیں۔ ان کو کاتبان وحی کہتے ہیں۔ ان کاتبان وحی میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبادہ بن صامت، ابو طلحہ انصاری، ایک سے ایک تقریباً 20 صحابہ ہیں جو لکھنا جانتے تھے، اور ان میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی حضور کے نزدیک رہتا تھا اور حضور فوراً بلا کر کے لکھوا دیتے تھے۔ اور اگر کبھی رات کا وقت ہوتا تھا اور وہاں کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں ہے تو اگلے دن صبح سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس آیت کو لکھوا دیتے تھے اور ساتھ یہ فرمایا فلاں صورت کے ساتھ اس آیت کو لکھ دو۔ حدیثی کتابوں میں خاص طور پر بخاری میں واقعہ موجود ہے اور کئی جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت نبی علیہ السلام ایک مرتبہ شاید تھکاوٹ تھی، اس تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا لیٹے ہوئے سے تھے اور آیت نازل ہو گئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو آیت اس طرح سے آئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ آیت جب نازل ہو گئی تو تھوڑی دیر میں حضور نبی علیہ السلام نے آیت سنائی لوگوں کو، یہ آیت پہنچ گئی ایک صحابی کو، وہ صحابی نابینا تھے، انہوں نے حاضر و عرض کیا یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے مگر میں تو نابینا ہوں، اس آیت پر میں عمل کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آنکھوں کے لائٹ ضروری ہے، تو میرے اندر وہ تو میں تو کبھی اس آیت کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ حضور نبی اسی حال میں تھے، وہی کی کیفیت پھر دوبارہ تاریخ ہو گئی، دوبارہ آیت نازل ہو گئی اور دوبارہ آیت نازل ہو گئی تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا، جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ کے راستے میں دین کے لیے جہاد و مجاہدہ کر رہے ہوں وہ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو نابینا ہے، وہ اسے مستثنا ہے۔ ایک صحابی کے لیے آیت میں قید آ گئی، کنڈیشن دکھا دی گئی، غیر الضرر والمجاہدین۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور کا کہ ران مبارک یا حضور کا گھٹنا میری ٹانگ کے اوپر لگا ہوا تھا، تو جس وقت وہی نازل ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے بہت بڑی چٹان میری ٹانگ پر ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ کی میری ران کی اندر کی ہڈی ٹوٹ جائے، اتنا بوجھ پڑ گیا۔ بہرحال اس طرح سے حضور نبی علیہ السلام صحابہ کو آیت قرآن کریم لکھوا دیتے تھے، تو خود یاد کرنا، صحابہ کو لکھوانا اور ساتھ میں حکم دینا جو نازل ہو رہا ہے نمازوں میں پڑھو، جتنا نازل ہو رہا ہے اس کو نمازوں میں تلاوت کرو۔ تو صحابہ ایک طرف سے لوٹ کر کے رکھ رہے ہیں، نمازوں میں تلاوت ہو رہی ہے اور حضور نبی علیہ السلام خود یاد کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا پورا نظام قائم تھا۔ قرآن کریم نے خود بیان کیا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ تم کو خود قرآن پڑھائے گا، یہ تمہیں خود قرآن سکھائے گا۔ تو خود حضور نبی علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے، انما بعثت معلما، میں استاد بن کر کے آیا ہوں، اور اسی وجہ سے جو قرآن پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو کام کبھی اللہ کے نبی نے کیا تھا، وہ معلم قرآن تھے، ہم بھی معلم قرآن۔ اور اس میں صحابہ قرآن کریم حضور سے پڑھنے اور یاد کرنے کی تمام کیفیات بیان کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج میں حضور کے ساتھ تھے، مینا میں غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ اب جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات پڑھی تو مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اس وقت بھی حضور کے زبان مبارک کی وہ حلاوت اور وہ لذت جو انہوں نے سورہ مرسلات کو پڑھتے ہوئے محسوس کی تھی اس وقت بھی مجھے یاد ہے، اور ہم نے بھی اس کو محسوس کیا۔ بہرحال کہتے ہیں اس غار کے اندر میں نے سورہ مرسلات حضور سے یاد کرنی شروع کی، اسی وقت ایک سانپ نکلا تھا، میں اٹھ کر کے سانپ کو پیچھے دوڑا مگر وہ سانپ نکل گیا، میں واپس آیا اور اسی غار ہرا مینا کے اندر غار کے اندر میں نے وہ سورہ پوری یاد کر لی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا حفص ابن غیاث، تو حفص ابن غیاث حفص کہتے ہیں
میرے والد غیاث نے کہا، حفص کہتے ہیں کہ میرے والد غیاث نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں قرآن پڑھا رہا ہوں اور دیکھو اس سال ہمیں حج کرنے جانا ہے، سورہ مسرات میں تمہیں اسی غار کے اندر پڑھاؤں گا جس غار کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور ہم کو لطف آئے گا وہاں پڑھاتے ہوئے، یہ کیفیت سوچتے ہوئے کہ یہیں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور یہی باپ اپنے بیٹے کو پڑھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم لوگ غار حرا میں چڑھے اور ارادہ یہ کیا کہ ہم رات کو جائیں گے، تو رات کو جاتے جاتے تہجد کے وقت ہم سے چلے تو فجر کی نماز پر غار حرا پر پہنچے۔ اور جب غار حرا کے پتھر پر بیٹھے ہیں جس کے نیچے غار ہے اور اس کے پتھر پر بیٹھے ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ اسی غار کے اندر سورہ اقرا بسم ربک نازل ہوئی، اور اسی غار کے اندر حضرت نبی علیہ السلام 4-5 سال قیام پذیر رہے۔ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ سورہ اقرا پڑھنے کا لطف اس غار کے پتھر پر کتنا آیا، شاید زندگی میں کبھی ایسا لطف نہیں آ سکتا، اور نہ کسی اپنی کمزوریوں کے باوجود بہرحال، لیکن وہاں اتنا لطف آیا اس سورہ اقرا کو پڑھنے کا، بار بار یہ خیال آتا تھا کہ حضرت جبریل یہاں آئے ہوں گے اور حضور کی یہ سورت سنائی ہوگی، اور جب سنائی ہوگی تو پہلے بھیجا ہوگا کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے، اور تو فجر کی نماز میں سورہ اقرا جب پڑھی ہے تو شاید دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہوگی جتنی لذت اور لطف اور حلاوت اس سورہ اقرا پڑھنے میں وہاں پر آئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ لیکن وہ کیا پھر واپس نہیں آ سکتی، وہ تو ایک ہی مرتبہ، شاید اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ چکھا کے دیکھتے ہیں تم کو، بار بار تو نہیں، تمہاری صلاحیت ایسی ہے ایک مرتبہ تمہیں چکھا دیں گے کہ کتنا مزہ ہے اس میں، اور کیا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں یہ سورت نازل ہوئی۔ بہرحال اس طرح سے صحابہ وہ کیفیت نظر کرتے ہیں، یہ آیت فلاں جگہ نازل ہوئی، صورتحال یہ تھی، حضور نبی علیہ السلام کا پورا قرآن نازل ہوا، آپ نے لکھوا دیا، صحابہ کو یاد کیا، یاد کرایا، خود بھی یاد کیا اور پڑھاتے بھی تھے، تو پڑھانے کا انتظام، لکھنے کا انتظام، صحابہ کو یاد کرنے کا آرڈر، اور اس کے نتیجے میں حضور کی موجودگی میں بہت سارے حافظ صحابہ تیار ہو گئے تھے، اور بہت سارے حافظ صحابہ تیار ہو گئے، پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا لکھوا دیا اور حضور دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب جب سوال آئے گا قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا، کہ عربی میں؟ کس نے نازل کیا؟ کہ اللہ نے۔ کون کہتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ حضور نے بھی کہا تھا، بار بار حضور نے کہا اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ کون تھا؟ کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں کہ انہیں کوئی ملاوٹ کے کوئی ڈاؤٹ نہیں، قرآن ان کے بارے میں ضمانت دے رہا ہے۔ پھر نبی کے پاس جب قرآن آیا تو وہاں کوئی آیت چھوٹی تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے سارا الزام اللہ نے کر دیا تھا۔ پھر صحابہ کے ہاتھ میں جب قرآن پہنچا انہوں نے اس کو یاد رکھا کہ ہم اس سے زیادہ بہتر طور پر یاد کرنے والی اس دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ صحابہ کے حافظے اتنے عجیب تھے کہ آج جب ہم ان حافظوں کے متعلق پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو تعجب کھاتے ہیں کہ یہ انسانی تھے یا کچھ اور چیز تھی۔ مشہور انسان گزرے ہیں، ان کا نام تھا وحشی، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا غزوہ احد میں، اور یہ نیزہ مارنا جانتے تھے، اور نیزہ مارنے میں پوری مہارت تھی، اور جہاں وہ چاہتا تھا وہاں نیزہ مار دیتا تھا، بچنے کی کوشش کوئی کتنی کرے، لیکن جب وہ نیزہ مارتا تھا تو ٹھیک وہیں لگتا تھا جہاں مارنے کا اس کا ارادہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اگر آنکھ کے اندر نیزہ مارنا چاہے گا تو وہی مار دے گا، اور آدمی کتنا ہی بچنے کی کوشش کرے لیکن اس کی مہارت تھی وہ مار ہی دیتا۔ بہرحال نیزہ مارنے کی اس کو مہارت تھی، اسی مہارت کا اس نے فائدہ اٹھایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے، حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا تمہارا اسلام میں قبول کرتا ہوں، مگر کبھی میرے نظروں کے سامنے مت آیا کرنا، کیونکہ تم کو دیکھ کر کے مجھے یاد آتا ہے حمزہ کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اور جب مجھے حمزہ کا خیال آتا ہے تو اس کے نتیجے میں نبی کے دل میں جو تقدر اور جو انقباض ہوگا، اس تقدر اور انقباض کے اثرات تمہارے ایمان پر پڑیں گے، اس لیے تو میرے سامنے مت آیا کرو۔ انہوں نے اس کے حضرت بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ وہیں اسی وقت نکل کر ملک شام پہنچ گئے۔ جب تک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے وہ سامنے نہیں آئے، جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو ملک شام سے وہ پہنچ گئے مدینہ، اور اس وقت مدینہ منورہ میں فوج روانہ ہو رہی تھی ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا پیچھا کرنے کے لیے، تو یہ وحشی چلا گیا، اور چونکہ مہارت تھی تو اس نے سوچا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، حضور کے چچا کو میں نے شہید کیا، اب اس بڑے جرم کی تلافی کے لیے میں بہت بڑا کارنامہ میں انجام دے سکتا ہوں، وہ یہ کہ جھوٹا نبی اگر میرے ہاتھ سے مارا گیا تو میں کہہ سکوں گا بعد میں ادھر سے بہت بڑا جرم میں نے کیا ہے، مگر ادھر سے بہت بڑا کارنامہ میں نے کیا۔
چنانچہ مسلمہ کذاب اسی کے ہاتھوں سے زخمی ہوا تھا، وہ بھی بعد میں مر گیا تھا۔ تو جب اسے لوگ کہتے تھے آپ نے حمزہ کو شہید کیا، کہتا ہاں حمزہ کو بھی شہید کیا، مگر مسلمہ بھی میں نہیں مارا۔ یہ وحشی ابن حرب، اس کی کوئی بہت دین کی لمبی تاریخ نہیں ہے، یہ حضور کے ساتھ زیادہ رہا بھی نہیں ہے، حضور کے زمانے میں یہ حافظ بھی نہیں بنا، اس کے حافظے کے بارے میں کوئی عجیب گواہیاں بھی نہیں ہیں، لیکن حالات اس کی کیا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے۔ یہ ملک شام میں تھے دو شخص، ایک کا نام تھا عبید اللہ ابن عدی ابن خیار اور دوسرا کا نام تھا عمرو ابن امیہ زمری اور عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، یہ دونوں آدمی مدینہ طیبہ سے ملک شام پہنچے اور ایک نے دوسرے سے کہا میں نے سنا ہے یہاں کہیں وہ وحشی ہے، حضور کے بہت بعد کے زمانے کی بات ہے، تو چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور کریں گے ملاقات، آپ اس سے ملیں گے اور ملنے کے بعد اس سے پوچھیں گے غزوہ احد میں تم نے کیسے حمزہ کو شہید کیا تھا، اس سے پوچھیں گے، چلو تو ملاقات کرتے ہیں۔ بہرحال معلومات کی بھائی یہاں کہیں وہ وحشی ہیں، لوگوں نے بتایا ہاں فلاں جگہ نالے میں ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے باہر ایک آدمی تمہیں نظر آئے گا، کالا انسان، کالا رنگ، حبشی، بس سمجھ لینا وہی ہے بس۔ چنانچہ سخت گرمیوں کا زمانہ تھا اور ان دونوں نے چلنا شروع کیا، کیونکہ تیز دھوپ تھی، گرد و غبار اڑ رہی تھی، لوہیں چل رہی تھی، اس لوہیں چلنے کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ چھپا کر کے چل رہے تھے۔ باہر چلتے چلتے عبید اللہ ابن عدی چونکہ جسمانی طور پر تھوڑے کمزور تھے، اس نے اپنا امامہ سر پر باندھنے کے بعد پھر یہاں سے منہ لپیٹا تاکہ گرد و غبار سے چہرہ بچے، اور منہ لپیٹے ہوئے تھے اور پہنچ گئے وہاں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک جھونپڑی کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے، کالے جسم کا ہے مگر بہت پھولا ہوا جسم ہے۔ انہوں نے اس کو سلام کیا، اس نے آنکھیں اٹھا کر کے وعلیکم السلام کہا۔ عمرو ابن امیہ نے اس سے کہا یہ آدمی جو میرے ساتھ ہے آپ اس کو پہچان سکتے ہو؟ ابھی اس نے چہرہ بھی نہیں دیکھا، تو پاؤں دیکھنے کے بعد پھر اوپر نظر کی، نیچے پاؤں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں فلاں آدمی کے گھر میں غلام تھا، اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، میرے مالک نے مجھ سے یہ کہا کہ اس بچے کو فلاں عورت کے پاس لے جاؤ دودھ پلانے کے لیے۔ اس بچے کو میں گود میں لے کر کے دودھ پلانے کے لیے گیا، وہ بچہ جس پاؤں کا تھا مجھے لگتا ہے یہ وہی آدمی ہے، اور تقریباً 50 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، یہ وہی ہے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، یہ وہی شخص ہے۔ ایسے عجیب ان کی سوچیں، ایسے عجیب ان کے حافظے اور ایسا عجیب ان کا انداز تھا پہچاننے کا۔ تو 50 سال پہلے دودھ پیتے بچے کا پاؤں اس نے دیکھا ہے، اور آج 50 سال کا بوڑھا انسان ہے اور بوڑھے انسان کا پاؤں دیکھ کر کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی۔ کیا یہ کون سی قسم ہے دنیا؟ یہ عجیب و غریب ایسے حافظوں والے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت ذرا حدیثیں سنائیے، تو انہیں حدیث سنائی، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، 100 حدیثیں سنائی۔ 1 سال کے بعد پھر اسی بادشاہ نے پھر پوچھا ابو ہریرہ حدیثیں سنائی، تو اسی ترتیب سے پھر حدیثیں سنائی، حدیث نمبر 1 کوئی حدیث سنائی، لفظ بھی نہیں بدلنے دیا، الفاظ تک بھی محفوظ رکھتے تھے۔ ایسے حافظوں والی قوم تھی۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود یاد کیا، صحابہ کو یاد کرایا، نوٹ کرایا، اور نمازوں میں اس کو پڑھنے کا حکم جاری کر دیا، اور ہر سال رمضان میں خود سنا اور سنایا، اور پھر رمضان میں تمام صحابہ جب تراویح پڑھتے تھے تو سارا قرآن سنتے تھے۔ اس طرح سے قرآن امت کے ہاتھوں میں آیا۔ پھر عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ جب تھا اور مسیلمہ کذاب کی جنگ ہو گئی تو اس میں کئی حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ جب کئی حافظ صحابہ شہید ہو گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا حضرت میرے ذہن میں تجویز آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ قرآن کو ایک جگہ ایک کاپی میں نوٹ کرا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ خود اللہ کے نبی نے لکھوایا تو ہے مگر ایک فائل کے اندر اس قرآن کو جمع نہیں کرا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے بار بار عرض کیا حضرت آپ مان لیں، آپ سوچ لیں، اسی میں بہتری ہے، قرآن ضائع ہونے کا خطرہ ہے، حافظ صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور آگے اسی طرح سے قتال ہوتا رہے گا، حافظ صحابہ اور شہید ہو جائیں گے، تو بعد میں کیسے ہم کہیں گے کہ صاحب قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ اس بیچ میں ایک خطرہ اور تھا، اور وہ خطرہ کیا تھا؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ کبھی کسی صحابی نے قرآن کریم کی آیت نوٹ کی اور اسی مجلس میں حضور نبی علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور اس شخص نے وہ حضور کی بات اسی آیت کے ساتھ نوٹ کر دی۔ آگے لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ یہ آیت ہے یعنی کلام خداوندی ہے اور یہ حدیث ہے کلام رسول ہے؟ فرق ہی نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا خبردار قرآن کے علاوہ اور کچھ مت لکھا کرو، لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھنا، صرف قرآن لکھا کرو۔
اس وقت حدیثیں ضائع ہو جاتی، خطرہ تھا اس بات کا، لیکن میں حضور کو معلوم تھا کہ جب میں ان صحابہ کو کہوں گا حدیثیں مت لکھو، یہ زبان یاد رکھیں گے۔ اس وقت قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام رسول کلام خدا کے ساتھ مل جائے گا اور پھر کلام خدا خالص نہیں رہ سکے گا۔ چاہے حضور کے منع کرنے کی وجہ سے صحابہ نے حدیث شریف میں چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے حدیثوں کے بڑا دفتر تیار کیا تھا، لیکن جب بعد میں حضور نے ایسا نہ منع کرتے تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کیا اس کے معنی ہے کہ حدیثیں دنیا میں ضائع ہو جائیں؟ کیا نہیں، اس کا الگ انتظام ہے، لیکن قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اور قرآن کے ساتھ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کلام رسول کی، اس غرض کے لیے اللہ کے نبی نے بھی کہا دنیا کی باقی کتابیں اس طرح کی تحقیقات اور اس طرح کے تحفظات اور احتیاطوں کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر بن فاروق نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ حضرت قرآن کریم کو جمع کر دیں، پہلے تو مانے نہیں، جب حضرت عمر زیادہ اصرار کرتے رہے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا شرح صدر کر دیا، میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی کر لینا چاہیے۔ ان دونوں حضرات نے زید بن ثابت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم دونوں نے مشورہ کیا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں گے اور یہ کام تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا لو کلفتمونی علی نقل الجبال، اگر آپ لوگ مجھے حکم دیں گے کہ وزنی پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لیا ہوں تو یہ میرے لیے آسان ہے، مگر یہ کام میں کرنے کے لیے تیار نہیں جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ یہ دونوں حضرات ان کو سمجھاتے رہے حتی شرح اللہ صدر زید بن ثابت، یہاں تک کہ زید بن ثابت کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ اب زید بن ثابت نے قرآن کریم جمع کرنا شروع کیا، جتنا لکھا ہوا جہاں جہاں تھا وہ سارا سمیٹ لیا اور سمیٹ کے بعد اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد ایک سورت نوٹ کرتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سورت جن جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے وہ اگر میرے پاس گواہی دیں۔ چنانچہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں نے حضور سے یہ سورت سنی ہے تو سنائیے۔ اب وہ سناتا تھا اور انہوں نے جو کاپی بنائی اس کو دیکھتے تھے، الفاظ ایک ویسے ہی ہیں، زیر زبر ویسے ہی پڑھ رہے ہیں یا نہیں، کوئی ملاوٹ تو نہیں، کوئی کمی زیادتی تو نہیں، بالکل ٹھیک۔ دوسرا گواہ، تو دو دو تین تین آدمی جب گواہی دیتے تھے کہ ہم نے یہ آیت حضور سے سنی، انہی لفظوں کے ساتھ سنی ہے، اب اس کو ٹک کرتے تھے۔ اس طرح سے پورا قرآن جمع ہو گیا اور پورا قرآن جمع ہونے کے بعد چونکہ زید بن ثابت خود بھی حافظ تھے تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر پڑھ کے دیکھتا ہوں میں، چنانچہ پڑھتے رہے تو انہوں نے کہا دو آیتیں تو اس میں نہیں، وہ آیتیں مجھے یاد ہے، میں نے حضور سے سنی ہے اور اس میں نہیں آ رہی ہے وہ آیتیں، وہ کہاں ہیں؟ اور اس کا کوئی گواہی دینے والا بھی نہیں مل رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایک آیت یہ اور ایک دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی۔ پریشان ہو گئے، آیت تو ہے یہ قرآن کی مگر اس جو ہم نے کاپی تیار کی اس کاپی میں وہ آیت نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہم اس آیت کو چھوڑ دیں؟ مگر چھوڑ نہیں سکتے، قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو انتظار کرتے رہے، معلومات کرتے رہے، یہاں تک ایک شخص آ گیا، پوچھا بھائی اس آیت کے بارے میں تم کچھ کہہ سکتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ہونے پہ سنی۔ کہا ذرا سناؤ آیت، انہوں نے آیت سنائی تو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ان کو یاد تھی۔ کہنے لگے آیت تو مل گئی اور آیت کا گواہ بھی مل گیا، مگر گواہ ملا ایک اور گواہ ہونے چاہیے دو۔ جو سوچ ہی رہے تھے تو اس میں دوسرا عجوبہ ہو گیا، اور عجوبہ کیا ہو گیا؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا زید بن ثابت آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا خزیمہ بن ثابت، اور کون؟ کہا لگا نہیں خزیمہ ثابت تو ہیں یہ، مگر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے جو شاید آپ کو معلوم نہیں۔ مطلب کیا؟ کہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام کو ایک یہودی نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے گواہ لائیے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس اس بات کے لیے گواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جب گواہ نہیں تو میں کیسے آپ کی بات مان سکتا ہوں؟ یہودی نے کہا۔ تو خزیمہ بن ثابت نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے حق میں۔ حضور نے فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو جب تم تھے ہی نہیں اس وقت؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جب اس چیز کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا دعویٰ سچا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تمہاری ایک کی گواہی دو کے برابر، دو گواہ ایک ہی کی گواہی دو کے برابر۔ اس طرح سے پورا قرآن کریم ایک کاپی میں جمع ہو گیا، اور اب جب مرکز خلافت خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں یہ کاپی اوریجنل کاپی پہنچ گئی تو باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ اس کاپی کو کہاں رکھا جائے گا۔ یہ سرکاری طور پر تیار کی ہوئی قرآن کریم کی خصوصی کاپی ہے۔ میرے بھائیو یہ جو تاریخ میں سنا رہا ہوں، باقی مذہبوں کی کتابیں اس طرح کی تاریخ سے محروم، ایک ایک جز پر ہم نے تحقیقات کی ہماری امت مسلمہ نے۔ بلکہ خزیمہ بن ثابت یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا تو کس کس کاغذ پر لکھے ہوئے، وہ کاغذ کیسا تھا، وہ ہڈیاں کیسی تھی، وہ پتھر کیسے تھے،
ان میں روشنائی کیسے استعمال ہوئی تھی جن پر یہ سارا قرآن لکھا ہوا تھا. تو جمع تو ریکارڈ، میں نے وہ رکے جمع کیے، وہ کھالیں جمع کی جن پر وہ قرآن لکھا جاتا تھا، وہ ہڈیاں جمع کی جن پر وہ قرآن لکھا ہوا تھا. وہ ہڈیاں، وہ کھالیں، وہ پتے، وہ کھجور کی چھالیں، یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد پھر میں نے ایک نئی کاپی تیار کی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک بکری کے کھالوں کی کاپی تیار کی گئی اور اس کھال پر وہ قرآن کریم لکھا گیا. جب وہ اوریجنل کاپی تیار ہوئی، باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ اس کاپی کو کہاں رکھا جائے گا. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہ کاپی اس گھر میں رکھی جائے گی جس گھر میں یہ قرآن نازل ہوتا تھا، اور وہ گھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ، جس میں ایک طرف سے حضور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ وہاں آرام فرما، وہیں حضرت عائشہ رہا کرتی تھی اور اسی کمرے میں اس قرآن کو رکھا. لیکن امت کو تو ضرورت ہے اس کی، بار بار اس اوریجنل کاپی کو دیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو مسجد نبوی میں باقاعدہ ستون لگایا گیا اور اس ستون پر یہ اوریجنل کاپی رکھی جاتی تھی تاکہ کوئی آدمی قرآن پڑھنے والا آ کر کے بھی دیکھنا چاہے آیت کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں، اس اوریجنل کاپی پر آ کر کھول کر دیکھتا تھا. اور بعد میں طویل زمانے تک اس ستون کا حوالہ دیا جاتا تھا، نام آتا تھا. کہنے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی نا صحیفہ مبارکہ کے ستون کے پاس، میں نے ان کو دیکھا تھا صحیفہ مبارکہ کے، یعنی وہ حوالہ کے عنوان بن گیا بعد میں کہ حوالہ دیے جاتے تھے. جس ستون کے اوپر صحیفہ رکھا جاتا تھا صحیفہ قرآن، وہاں میں نے ملاقات کی ہے، وہاں میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، وہاں میں نے آرام ہوتے ہوئے دیکھا. یہ سارے حوالے دیے جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین بن گئے. انہوں نے بڑھوایا اور بلانے کے بعد وہ قرآن کریم منگوایا. اب اس کے بعد پھر وہاں سے لے کر انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس رکھا، کیونکہ حضرت حفصہ بھی حضور کے ازواج مطابق تھے. تو وہاں سے لے کر وہاں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے اوریجنل کاپی کو دیکھنے کی. تو حضرت عائشہ کے پاس جب جاتے تو پردے کا مسئلہ ہوتا، وہ ان کی بیٹی نہیں تھی، حضرت حفصہ ان کی بیٹی ہیں، اس لیے وہاں سے لے کر کے ان کے گھر میں رکھا گیا. وہ بھی ازواج مطہرات میں سے تھی، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے تھی. ادھر سے حضرت عمر بن خطاب نے قرآن کریم پڑھانے کا اتنا وسیع انتظام کیا پڑھنے اور پڑھانے کا کہ سعد بن وقاص جو فوج کے کمانڈر تھے ان کو آرڈر لکھا کہ تم سال کے سال دوسرے ملکوں میں لڑنے میں اور جہاد میں مشغول رہتے ہو، ایسا نہ ہو قرآن پڑھنا اور پڑھانا تمہیں بھول جائے. یہ لڑنے وڑنے کا کام ایک طرف رکھو، مگر فی الحال فوج کے اندر حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کر دو اور مجھے جلدی لسٹ بتاؤ کتنے تیار کر دیے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک سال کے بعد مرکز کو لسٹ بھیجی کہ فوج کے اندر ہم نے حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا. اس سال 900 حافظ تیار ہو. اور یہ ایران اور عراق کے جنگلوں کے اندر ایک طرف سے جہاد میں مشغول، اسلام پھیلانے میں مشغول، اسی طرف سے اسی جہاد کے دوران حفظ قرآن کا سلسلہ چلتا رہا. ایک سال کے بعد 900 آدمی کی لسٹ پہنچ گئی مرکز خلافت میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خوشی ہو گئی، لیکن صاحب نے کہا 900 کل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب میں نے یہاں سے فوج بھیجی تھی 60,000 فوج تھی، 60,000 میں سے 900 آدمی حافظ ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی تعداد نہیں. واقعتاً جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور انہوں نے سوچا کہ اس ایران جہاں حضور نبی علیہ السلام کا مکتب مبارک اڑا گیا تھا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے مگر اس ایران میں ہمارا اسلام داخل نہیں ہوا. اور وہ بادشاہ تو دنیا سے مارا جا چکا تھا جس نے حضور کا خط پھاڑ دیا تھا. آپ کا خط وہاں جب گیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو ایران کا بادشاہ کسرا، اس نے مزقہ رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور کے خط مبارک کے ٹکڑے کر دیے. اور جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خط مبارک کے ٹکڑے کر دیے، تو حضور نے فرمایا میرے خط کے ٹکڑے اس نے ملک کے ٹکڑے کر دیے، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے. مزقہ ملک اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں فرمایا جس بادشاہ نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے تھے اس بادشاہ کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. اس بادشاہ نے، اس کا کسرا اس کا نام تھا، اس نے آرڈر بھیجا تھا جس نبی نے مجھے یہ خط لکھا ہے اس نے میری توہین کی ہے، اس نبی کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو. تو اس نے گرفتار کرنے کا آرڈر بھیجا تھا. اور وہ دو آدمی پہنچ گئے حضور کے پاس، ایک کا نام تھا باب ہوئے، ایک کا نام تھا خسر ہوئے. یہ دونوں حضور کے یہاں پہنچے ہیں اور داڑھی مونڈے ہوئے تھے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے داڑیاں کیوں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے داڑیاں صاف کرو. حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھی رکھو. اس کے بعد آپ کیوں آ رہے ہو؟ تم کہنے لگا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. کس نے کہا؟ ہمارے رب نے کہا ہے. حضور نے ان کو ٹھہرایا رات کو، ان کے مہمان نوازی کے لیے ایک جگہ ایک آدمی کے حوالے کیا. اگلے دن صبح بلا کر کے فرمایا جس تمہارے رب نے، جس تمہارے بادشاہ نے تم کو بھیجا تھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے، اس کے بیٹے شیروے نے اسے آج رات قتل کر دیا. تو کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم؟ یہاں سے تو ایران پہنچنے میں 1.5 مہینہ لگتا ہے.
कम से कम 1 महीना, तो आपको खबर है अल्लाह को लगी। चुनांचे शेरवे ने अपने जालिम बाप को कत्ल कर दिया था, तो जिसने खत तोड़ फाड़ दिया था वो तो मारा जा चुका था। उसके बाद उस मुल्क के सरबराह पर सरबराह बदलते गए, यहाँ तक एक वक्त आया कि औरत सरबराह बन गई। हुजूर नबी अलैहि सल्लम ने मदीना तैयबा में फरमाया वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिस कौम का सरबराह औरत बन जाए। बहरहाल उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना था, आपने फौज तैयार की, 60,000 का लश्कर रवाना हुआ है। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत साद बिन वक्कास से फरमाया 60,000 के लश्कर में तुमने 900 हाफिज तैयार किए, तो कुछ भी नहीं है, और ज्यादा मेहनत करो इस पर। इस तरह से कुरान पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में शुरू किया। इस्लाम फैलता गया, कुरान पढ़ा जाता रहा, समझा जाता रहा, लेकिन अभी कुरान करीम में ज़ेर ज़बरें नहीं थी। उसके बाद फिर हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक मसला पैदा हुआ, जैसे हम कुरान पढ़ने में आपस में इख्तिलाफ़ात होने लगे। एक इस तरह से पढ़ता था, दूसरा इस तरह से पढ़ता था। कोई आयत पढ़ता था इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, और कोई आयत पढ़ता था इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। कोई आयत पढ़ता था इज़ा जा नसरुल्लाह, और कोई पढ़ता था इज़ा गा नसरुल्लाह। पढ़ने के अंदाज अलग अलग थे। आज भी जब कभी मक्का मुकर्रमा में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आते हैं तो अपने अपनी जुबान में जब वो पढ़ते हैं तो अजीब लगता है। तुर्की के लोग आज भी वो काफ को चे पढ़ते हैं। हम लोग करते हैं अल्लाहु अकबर, वो पढ़ते हैं अल्लाहु अजबर। हम करते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका करामका, वो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका चरमचा। हम कहते हैं तुम क्या पढ़ते हो, वो कहते हैं तुम क्या पढ़ते हो। हमारे ख्याल में वो गलत पढ़ते हैं, उनके ख्याल में हम गलत पढ़ते हैं। तो वो पढ़ते हैं अल्लाहु अजबर, हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। उनके पढ़ने का अंदाज वही है, हमारे पढ़ने का अंदाज यही है। इस तरह से एक कहता था मेरा सही है तुम्हारा गलत, वो कहता था मेरा सही है तुम्हारा गलत। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हज़रत हुज़ैफ़ा ने दरख़्वास्त भेजी, हज़रत कुरान पढ़ने में लोगों में इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं, इस इख्तिलाफ़ को कोई हल निकालिए। चुनांचे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में फिर नए सिरे से कुरान करीम को एक कापियाँ तैयार की गई, 8 कापियाँ, और फरमाया गया कि इसी के मुताबिक कुरान पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दो। और उसके बाद उन 8 कापियों में से 2 या 3 कापियाँ इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। फिर और आगे दौर आया, फिर कुरान करीम में ज़ेर ज़बरें लगाई गई, फिर और आगे दौर आया, फिर कुरान करीम के तर्जमे, फिर तफसीरें, और फिर कुरान करीम के अल्फाज को पढ़ने के लिए बाकायदा इल्म तैयार किया गया। उसको कहते हैं इल्म क़िराअत, उसको कहते हैं इल्म तजवीद। यहाँ तक कि कुरान को अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ने के लिए बाकायदा इल्म तैयार किया गया, उसको कहते हैं इल्म तहसीन सौत। किस तरह से आवाज़ को अच्छे से अच्छा बनाएं और कुरान करीम को अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ा जाए। मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जब कुरान को अगर अच्छी आवाज़ के साथ कोई नहीं पढ़ता है तो हम में से नहीं। कुरान अच्छी आवाज़ से पढ़ना है। लेकिन इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, कुरान को अरबी लहजों में पढ़ो, गाने के लहजों में, जिना के अंदाज पर कुरान को नहीं पढ़ना, साज बार नहीं चलाना। अब इस तरह से कुरान अपने अल्फाज के साथ, अपनी ताबीरात के साथ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अल्लाह के नबी पर यह नाजिल हुआ था, उम्मत तक कुरान पहुंच गया। अब जिस मजहब की बुनियादी किताब इतने रिकॉर्ड के साथ उम्मत तक आई हो, वही मजहब सच्चा होगा। और जिस मजहब के पास ये किताब महफूज नहीं, वो मजहब सच्चा नहीं हो सकता। जब हम ये मीटर लगाएंगे तो ईसाई मजहब को लगाएंगे तो वो भी गिर जाता है, यहूदी मजहब को लगाएंगे वो भी गिर जाता है, हिंदू मजहब को लगाएंगे वो भी गिर जाता है। जिस मजहब को भी मीटर लगाएंगे, सब आपके पास ओरिजिनल किताब है कि नहीं, तो आपका मजहब कैसे सच्चा हो सकता है। और इस्लाम में आपके पास ओरिजिनल का बिल्कुल असली, कहीं कोई मिलावट नहीं, कहीं कोई कमी ज्यादती नहीं। कहने वाला कह सकता है कि तुम मुसलमान हो, अपनी किताब की तारीफें कर रहे हो। जी हम मुसलमान ही नहीं, दुनिया के तमाम तहकीकात करने वाले अफराद, चाहे वो मुसलमानों में से हों चाहे दूसरी कौमों में से हों, वो तमाम तहकीकात करने वाले अफराद की तहकीक यही बताती है। चुनांचे एक मरतबा जर्मनी की मशहूर यूनिवर्सिटी म्यूनिख में एक इदारा कायम किया गया था इसी गरज के लिए कि कुरान को हम मिला करके चेक करके देखेंगे इसमें कोई गड़बड़ हुई है या नहीं। इदारे के तमाम अफराद यहूदी थे, इदारा भी यहूदियों का ही था। उस जमाने में हिटलर और जर्मनी में यहूदी आबाद थे, और उस अकेडमी के अक्सर मेंबरान यहूदी थे। और तकरीबन उन्होंने रिपोर्ट दी थी इस कुरान के अंदर कोई मिलावट नहीं है। हमने 40,000 कुरान जमा किए और हर कुरान को मिला करके देखा, कहीं कोई मिलावट नहीं। तो कुरान खालिस किताब। इसलिए अब दुनिया के इंसानों के लिए अगर सच्चा कोई रास्ता है तो सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम ही की बुनियादी किताब महफूज है। अब अल्लाह ताला शान फरमाते हैं इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान
तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो वाला रास्ता जो सच्चा और सही रास्ता। उम्मत मुस्लिमा का तर्ज अमल कुरान करीम के साथ क्या है? कुरान ने खुद ही बयान फरमाया। क़यामत के दिन वक़ाल रसूल, क़यामत के दिन रसूल कहेंगे या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी, मेरी कौम ने इत्तख़ज़ल कुरान महजूरा, कुरान को छोड़ दिया। चला जी, इस वक्त मुसलमानों की अक्सरियत का हाल ये है कि वो कुरान को नाज़रा पढ़ने की भी उनके पास फुर्सत नहीं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तियाज़ात और आपकी खुसूसियात और आपकी इम्तियाजी औसाफ में से एक बस ये भी है कि आपने क़यामत तक पेश आने वाले वाक़यात, अहवाल और हालात को तफसील के साथ बयान किया है कि आइंदा ये होने वाला है। उनमें से बाज़ बातें इतनी अजीब हैं कि इंसान हैरान होता है कि हुजूर ने उस वक्त ये बातें शायद फरमाई कि आइंदा ऐसा होगा, लेकिन हुजूर कहते हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि अगर उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और कहता तो हर सुनने वाला कहता हज़रत जी कभी नहीं हो सकता जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन कहने वाले चूंकि अल्लाह के नबी थे इसे इनकार कोई नहीं कर सकता। मतलब आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मक्का मुकर्रमा की इमारतें यहाँ के पहाड़ों से ऊपर हो जाएंगी और मक्का मुकर्रमा के पेड़ को चीर कर रास्ते बनाए जाएंगे तो समझ लेना क़यामत नजदीक आ चुकी है। कहने वाला कह सकता हजरत आज अभी तक तो आर्किटेक्चर इतना तरक्की याफ्ता नहीं है कि अंडरग्राउंड रास्ते बनाए जाएं और बिल्डिंगों का ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है कि साहब 100 मंजिला ऊपर बिल्डिंग बनी है, लेकिन हुजूर ने उस वक्त ये बात फरमाई थी और आज हर ईमान वाला जाकर के देख सकता है वहां के पहाड़ों से ऊपर वहां की बिल्डिंग जा चुकी है। और ताज्जुब करने से पहले ईमान वाले को कहना चाहिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फरमाया था जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त आएगा कि लोगों को बच्चों के पैदा होने पर अफसोस होगा, तो उस वक्त उन लोगों को बेइंतहा ज्यादा ताज्जुब होता, मगर ताज्जुब उन्होंने इसलिए नहीं किया कि बोलने वाले नबी की जात थी। अगर आज कोई इंसान ये कहेगा एक वक्त आने वाला है हर आदमी की तमन्ना होगी कि मैं बीमार रहूं और कोई आदमी पसंद नहीं करेगा कि मैं सेहतमंद रहूं, तो सुनने वाले कहेंगे कि साहब ये तो बिल्कुल गलत, ये कैसे हो सकता है। अगर आज कोई आदमी ऐलान करेगा कि एक वक्त आने वाला है हर आदमी तमन्ना करेगा मेरे पास मकान नहीं होना चाहिए, मैं सड़कों पर रहूंगा, तो ये कैसे हो सकता है। अगर आज कोई आदमी ऐलान करेगा एक वक्त आने वाला है हर आदमी की चाहत होगी कि मेरे पास पैसा नहीं होना चाहिए, मैं गरीब रहूंगा, तो सुनने वाले कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल अकल के खिलाफ बात, ये कभी नहीं हो सकता। तो जैसे इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा, वैसा ही ताज्जुब उस वक्त सहाबा को होगा जब ये बात हुजूर से सुनी थी। हुजूर ने फरमाया था एक वक्त आने वाला है हर आदमी तमन्ना करेगा मेरी औलाद कम हो, तो सहाबा का ताज्जुब, मगर इनकार इस वजह से नहीं किया क्योंकि अल्लाह के नबी बोलने वाले थे। हदीस में है वयकूनुल वलदु गैज़न, जब बच्चा पैदा होने पर अफसोस होगा, बच्चा पैदा होने पर उनको गुस्सा आएगा। चाचे यूरोप से चला हुआ ये बातें नजरिया और मार्क्स की थ्योरी के साथ इंसान बढ़ेंगे तो दुनिया में भुखमरी आएगी, पूरी दुनिया में जोर लगाया गया कि इंसान किसी तरह से घटने चाहिए, लेकिन अल्लाह का मुकाबला कैसे हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में खानदानी मनसूबाबंदी की पूरी तहरीक चलती रही और इंसानों की आबादी भी बढ़ती रही और वो रुकती नहीं है। हर अगले साल जो है वो निस्बतन आबादी ज्यादा होती है क्योंकि तो खुदा से मुकाबला है। हुज़ूर नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था जब सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम ये करना चाहते हैं उससे बच्चे पैदा नहीं होंगे, हुज़ूर ने फरमाया मा मिन नसमतिन काइनतिन इल्ला हुवा यकाल, कि जो भी दुनिया में आने वाला वो तो आकर रहेगा, तुम कितने ही जोर लगाओ, तुम कितने ही रोकने की कोशिश करोगे, जिसको दुनिया में आना है वो आकर रहेगा। एक दफा एक साहब मुझे मिले थे, कह रहे साहब ये नसबंदी के बारे में इस्लाम का मौक़िफ़ इतना सख्त क्यों है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो ऐसी मिसाल है कि आप गाड़ी बस में चढ़ गए और दूसरा जो चढ़ने वाला उसका दरवाजा बंद करके रखेंगे, तुम्हें नहीं चढ़ने दूंगा। कहले क्या मतलब। मैंने कहा ये है कि आप जिंदगी में आ गए, अब आपका बच्चा आना चाहता है, आप कहता बेटा मैं तुम्हें दुनिया में नहीं आने दूंगा। अगर वो बच्चा किसी तरह से धोखा देकर आ गया और बाद में कहा जाएगा ये तुम्हारा बाप है जो तुम्हें दुनिया में नहीं आने दे रहा था, उसको तो अपने बेटे से पूछिएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे मुतालिक क्या एहसासात हैं। फौरन कहेगा चाहिए मेरा बाप है या मेरा कातिल था, इसके कत्ल की तमाम कोशिशें फेल हो गई तो मैं दुनिया में आ गया, उसके एहसासात से पूछिएगा। और अगर आप अभी पैदा न हुए होते और आपके अबाजान कहते मैं नसबंदी करने वाला हूँ और जिसके नतीजे में आप दुनिया में ना आते, लेकिन इत्तेफाक से उसकी नसबंदी फेल हो गई और या की थी मगर वो कामयाब न हो सकी और आप दुनिया में आ गए, तो आप अपने बाप के बारे में क्या कहेंगे। हुजूर ने फरमाया था यकूनुल वलदु गैज़न, बच्चों के पैदा होने पर अफसोस होगा। यूरोप में जब लोगों से पूछते हैं बच्चा क्या लगा, बच्चे से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है।
بڑے فخر کے ساتھ کتے کو گلے لگاتے ہیں، اپنے بیٹے کو گلے لگانے کو باہر لگتا ہے۔ وہاں کی ماڈرن لیڈیز کو بچہ پالنا بوجھ ہے، کتا پالنا خوشی ہے۔ وہ 8 کتوں کو لے کر ان کی خدمت کرتی رہیں گے، لیکن بچے کو بیچ میں کہتے ہیں تو کباب میں ہڈی ہے، ہمارا ہنی مون جو ہے وہ بے مزہ ہو جائے گا، ہاں کتے لے کر کے کہتے ہیں۔ کتوں کی تہذیب کا دور ہے، کتوں کی خدمتوں کا دور ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا فرمایا تھا۔ حضور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا آئندہ کیا کیا ہونے والا، اسی میں آپ نے فرمایا تھا میری امت قرآن کو چھوڑ دے گی اور میری امت قرآن پڑھنے کو عیب سمجھنے لگے گی۔ آج کا دور لگی یا ابا جان سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا کر رہا ہے، کہنے کا فلاں انگلش میڈیم اسکول میں، اتنی فیس، اتنا ٹیوشن پر، اتنی بہت زیادہ معیاری اسکول ہے، جی بہت اچھا، اس بچے کا قرآن پڑھتا ہے، ہاں کیا جلدی ہے، بات پوچھو آئندہ۔ جی سری نگر میں ایک گاؤں کے لڑکے کو لایا گیا، وہ اس کے بارے میں کرسچن بن چکا تھا، اس سے جب پوچھنے لگے تو پوچھتے اسے پوچھا تم نے ایسا بائبل پڑھی ہے، کہہ رہا ہے جی ہاں۔ کہاں سے لائی تھی، کہہ رہا ہے میں نے 1400 روپے کی خریدی تھی بائبل سنڈے مارکیٹ سے۔ سنڈے مارکیٹ میں کون بائبل بیچے گا، لیکن خیر جھوٹ بول رہا تھا، لیکن 1400 روپے کی خریدی۔ اس سے پوچھا گیا تم نے کبھی یہ سنا قرآن، کہہ رہا ہے جی میں نے تو دیکھا قرآن کا یہ اسلامی قاعدہ، کہہ رہا ہے جی نہیں۔ امپارہ تمہیں پڑھا کبھی، کہہ رہا ہے نہیں۔ تو امپارہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، بائبل خرید کر کے پڑھنے کی فرصت ہے۔ امت کا ترک قرآن میں ہے، وقال رسول، وہ دن یاد رکھنا جب قیامت کے دن نبی آئیں گے اور وہ پہلے شکایت کریں گے یا اللہ میری امت میرے قرآن کو چھوڑ چکی۔ اس وقت یہاں غالباً اب بھی ہو سکتا ہے وہ یہاں کشمیر میں ہوگی، ایک خاتون اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر کے یہیں آئی تھی، وہ اس ارادے سے کہ میں یہیں رہوں گی، لیکن افسوس کے ساتھ ایک دن وہ کہہ رہی تھی، امریکن خاتون افسوس کے ساتھ کہہ رہی تھی جس گھر میں گئی مجھ سے یہ پوچھتے تھے آپ کے پاس زیور کتنا، مجھ سے پوچھتے تھے آپ نے ٹور کہاں کہاں کے کیے، مجھ سے پوچھتے تھے تم نے نیو یارک واشنگٹن دیکھا وہ کیسا سٹی ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے یہاں کی عورتیں مجھ سے کیا پوچھتی ہیں کیسا تم نے سوئٹزرلینڈ دیکھا وہ کیسا، ایسی سنری ہے وہاں کی۔ میں یہ چاہتی تھی مجھے کوئی قرآن پڑھائے، تو جتنے گھروں میں میں گئی ایک عورت نے مجھے قرآن پڑھانے والی نہیں ملی۔ یہ امت کا حال۔ قرآن کریم سچی کتاب اور ہدایت کا راستہ صرف قرآن کے ذریعے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کا تعارف کرا کر کہتا ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے۔ لیکن جب امت قرآن سے دور ہو جائے گی، جیسے اس وقت امت کا مزاج ہے کہ ہر باپ کی تمنا یہ ہے میرا بیٹا ہر وہ تعلیم پڑھے جس کا سکوپ آگے اچھا ہو، جس کے نتیجے میں آگے کی کمانے والا بن جائے، چاہے اس کا اسلام محفوظ رہے، چاہے یہ قرآن پڑھنا آتا ہو اس کو یا نہ آتا ہو۔ کچھ تو اس غلط فہمی میں ہے، کچھ اس غلط فہمی میں ہے کہ خالی قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا جب تک قرآن سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھنے کے لیے جو علم چاہیے وہ پڑھنے کی فرصت نہیں، تو جو سمجھنے کے لیے جو علم چاہیے وہ پڑھنے کی فرصت نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے کے بارے میں ذہن میں خط بیٹھا ہے، اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا نہ تلاوت ہے نہ تو فہم قرآن۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے یہ طوطے کے رٹ کا فائدہ کیا ہے جو بچے پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، ان کو بتائیں گے آپ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے، کہنے لگے نہیں ابھی نہیں آتا۔ تو جو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ پڑھنے والوں کو کہتا ہے ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، سمجھ کر کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ طرح طرح کے دھوکے ہیں۔ قرآن کریم دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ پڑھنے پر بھی اجر و ثواب کا بھی وعدہ ہے اور ہدایت ملنے کا بھی وعدہ ہے۔ پچھلا وہ دور کہ جس میں لوگ گمراہ ہوتے تھے، اور ایک زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، اس کو کہتے تھے ریشنلزم، جو عقل کہے گی وہ صحیح ہے، جو عقل نہیں مانے گی وہ غلط ہے، لہذا معجزات غلط کیونکہ عقل میں نہیں آتے معجزات۔ تو ریشنلزم کی ایک تحریک چلی تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ اس میں بہہ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک تحریک چلی تھی کمیونزم یا مارکسزم، اس میں بھی اسی طرح سے لوگ بہہ گئے تھے۔ اس پورے ریشنلزم اور کمیونزم کے دور میں وہ سیدھا سادہ مسلمان جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور سمجھتا نہیں تھا، اس پر ان باطل اثرات، ان باطل نظریات کا کوئی اثر نہیں آتا تھا۔ قرآن صرف الفاظ کے الفاظ اگر پڑھا جائے تو انسان کو باطل اثرات سے محفوظ کر دیتا ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا، خالی الفاظ پڑھنے سے کیا ملے گا، ہم کو جو سمجھ میں نہیں آتا ہم کو سمجھنا چاہیے پہلے، تو پہلے فہم پیدا کرنا ہے، پہلے تفسیر پڑھنی ہے، تفسیر پڑھنے کے بعد پھر میں قرآن کو جب سمجھوں گا تب قرآن کو پڑھا کرنا ہی۔ قرآن کریم کی تلاوت الگ چیز ہے اور قرآن کریم کا فہم الگ چیز ہے۔
تلاوت قرآن قرآن کا حق ہے، اور فہم قرآن قرآن کا دوسرا حق ہے۔ فہم قرآن کے ضابطے الگ ہیں اور تلاوت قرآن کریم کے اصول و ضابطے الگ ہیں۔ اسی لیے جب یہ سوال کیا جائے ہر مسلمان پر والدین کے کتنے حقوق ہیں، تو جواب ہے زندگی میں اتنے حقوق، موت کے بعد اتنے حقوق۔ جب مسلمان سے سوال کیا جائے کہ صاحب قرآن کا آپ کے ذمہ کتنے حق ہیں، تو جواب ہے ہر مسلمان پر قرآن کریم کے 5 حق۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لانا ہے، یہ سچی کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی، ٹھیک وہی ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی اور ہندو بھی تھے، ان کی میٹنگ میں مسلمان نے شاندار سوال ان کے سامنے رکھا، کہا کہ صاحب یہ بتائیے اگر آپ کی کتاب میں کوئی گرامر کی غلطی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم اس کو چینج کر دیں گے، اگر گرامر کے حساب سے کوئی جملہ غلط ہوگا ہم اس کو ٹھیک کریں گے، تو کہ گرامر ہے۔ تو ہمارے مسلمان عالم نے کہا اگر ہمارا عربی گرامر قرآن کے خلاف ہوگا تو ہم قرآن میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، گرامر اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ۔ چاہے قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں گرامر کا فارمولا کچھ اور ہے اور آیت کچھ اور ہے، ہم کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اس آیت کو گرامر کے مطابق بناؤ، صاحب گرامر انسانوں کو بنایا ہوا وہ ایسے رہے گا، قرآن کی آیت ایسے ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نحو کے خلاف ہو، صرف کے خلاف ہو، بلاغت کے خلاف ہو، علم اشتقاق کے خلاف ہو، قرآن کی آیت جیسے ہے اس کو ویسے رکھا جائے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ تو کہیں گے صاحب ہماری کتاب میں تو خامی ہے کیونکہ یہ گرامر کی غلطی آ رہی ہے، ہم کہیں گے قرآن کریم میں خامی نہیں، قرآن کی خوبی ہے، قرآن کا اپنا گرامر ہی ہے۔ جو لوگ نحو اور صرف پڑھتے ہیں ان کے سامنے وہ مثالیں آتی کے ساتھ دیکھیے گرامر کا فارمولا یہ ہے، قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے، قرآن کی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ باقی کو میں بائبل میں تو ہر چند سال کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں، ابھی کچھ مہینے پہلے باقاعدہ بائبل سوسائٹی کی طرف سے اعلان ہو گیا فلاں آیت میں فلاں ورڈز ہم نے چینج کر دیا، اب اس کی جگہ یہ ورڈز استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم مسلمان ہنستے ہیں، کیا ہم تو قرآن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے یہ کہ ہم قرآن کے کسی لفظ کو چینج کر دیں گے اور پھر اعلان کرتے ہیں فخر کے سامنے قرآن کے لفظ کو چینج کر دیا۔ اب جس میں ایک مرتبہ چینج ہو گیا اس میں چاہے ڈاکومنٹ، ایک مرتبہ ایک تحقیقاتی ادارے نے تحقیق کر کے بعد بتایا کہ بائبل کے اندر 4 غلطیاں ہیں اور قرآن کریم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس میں ایسی کوئی غلطی ہوگی۔ قرآن کتاب ہدایت، مگر امت مسلمہ اس کتاب ہدایت سے دور ہو کر کے نہ پڑھنے کی فرصت، نہ سمجھنے کی فرصت، نہ عمل کرنے کا جذبہ، نہ دوسروں تک پہنچانے کی فرصت۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں، محفوظ مانیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے حقوق کو پہچانیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، یہ یقین رکھیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو ہاتھ میں لینا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت۔ اسی وجہ سے اگر کہیں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو ہر کام روکنا ہوگا اور سارے توجہ قرآن کی طرف رکھیں۔ قرآن سننا واجب ہے، اس لیے جب ہم منع کرتے ہیں کہ صاحب مائک استعمال مت کرو، محلوں کا آواز آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں جب قرآن پڑھا جائے گا گھروں میں لوگ سنیں گے نہیں اور اس میں اعراض عن قرآن کا جرم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ بغیر وضو کو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بیچ میں کچھ لوگوں نے کہا صاحب میں بتایا کہ لگا قرآن کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہ لگا صاحب غیر مسلم کو قرآن دینا ہے، اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وضو کرو؟ اگر غیر مسلم کو قرآن دینا ہے اس کے لیے اصول بنا رہے ہیں مسلمان کو وضو نہیں کرنا ہے، ایسا بالکل قرآن دنیا کی ایسی کتاب ہے جسے بغیر وضو کی چھو نہیں سکتے۔ ہم مسلمانوں کا مقام تو یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں باقاعدہ سوال آتا تھا جس کمرے میں میاں بیوی رات گزارتے ہوں اس کمرے میں قرآن رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں، جس بکس کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے اس کے اندر اس کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، جس الماری کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے اس کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، صف اول میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری صف میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹ ہو رہی ہے۔ ہمارا ادب کا حال تو یہ تھا، یہ ہے امت کا مزاج جو قرآن کریم کے ادب کے سلسلے میں رہا ہے۔ تو قرآن پر کی عظمت، اس کی محبت، اس پر ایمان جو قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن سیکھنا ہے، وہ پڑھنا آ جائے۔ ایک انسان 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلا گیا اور جب دنیا سے جا رہا ہے کہ اللہ صاحب قرآن پڑھنا تو کہتا فرصت ہی آئے موقع اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے 60-70 سال کی زندگی تم نے گزاری، اس 60-70 سال کے زمانے میں تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں آئی میری کتاب کو بھی ہاتھ میں لیتے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ شاہ پوچھیں تم بتاؤ تمہاری کون سی چیز ہے جو میں نے تمہیں دی؟ تمہیں زندگی دی، جوانی دی، اولاد دی، کھانا پینا دیا، صحت دی، مکان دیا، کون سی چیز تمہاری ہے جو میرے ذمہ باقی رہی ہے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرو یا اللہ مجھے فلاں چیز آپ نے نہیں دی ہے، اب میرا مطالبہ میری کتاب بھی کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم اپنی ساری سرگرمیاں
وہ والدین جو اپنے بچوں کو سال بھر میں سلیبس کی تمام کتابیں لا کر کے دیں گے، 1,000 روپے کی کاپیاں لا کر کے دیں گے، اس والدین کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے بچے کو 5 روپے کا پارا خرید کر کے لا کر کے دیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، کہنے کہ میں نے مسجد سے آم پارا اٹھا کر کے لایا، آپ اس کا گنا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں کوئی افسر ہے تو مسجد سے قرآن کریم کا پارا اٹھا کر کے لایا، اس کو کہتا ہے آپ مسئلہ گنا، میں کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا افسر ہوں۔ بچہ کیا پڑھتا ہے کہ فلاں سکول میں، فلاں سکول میں پڑھتا ہے، بہت بڑی فیس دے رہا ہے، منتھلی فیس الگ اور گاڑی کا کرایہ الگ اور ہر 2 مہینے کے بعد کاپیاں نئی نئی قسم کی کاپیاں وہ الگ، مگر پارا خریدنا تھا 5 روپے کا، وہ مسجد سے اٹھا کر لایا اور پھر پوچھتا آپ مسئلہ گنا، ٹھیک ساتھ میں بتا بھی رہا تھا میں تو اچھا سا نہیں تھا کہ اچھن کو نہیں پڑھا تو گئے پڑھو سوا باب نہیں۔ اس طرح سے شیطان، میرے بھائیوں قرآن پڑھنا سیکھنے کی فکر کریں۔ تمام وہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ طے کر کے اٹھیں کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد تلاوت کا معمول بنائیں، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو طے کر کے اٹھیں کہ ہم قرآن سیکھیں گے، اور اولین فرصت میں جیسے ہم صبح کے 5:30 سے 6 بجے تک ٹیوشن پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، نہ سردیوں کی پرواہ نہ گرمیوں کی پرواہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ آپ کو جاب ملے گا، جاب ملے گا، کہیں کال سینٹروں میں جاب ملے گا، کہیں دوسرے ملکوں کی کمپنیوں میں جا کر کے، کیونکہ اب گورنمنٹ کی ملازمت تو ملتی ہی نہیں ہے، اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا لڑکوں کو کال سینٹروں میں ساری راتیں گزارتے ہیں، ہم نے دیکھا لڑکوں کو فیکٹریوں کے اندر ساری جوانیاں گزارتے ہیں۔ یہی تو اب اس پڑھائی کا نتیجہ نکلے گا۔ تو آپ اپنے جہاں جائیں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قرآن اگر ساتھ ہوگا تو ایمان بچ جائے گا، ورنہ تنکے کی طرح سے کمزور ایمان بیٹھ جائے گا۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کریں، قرآن پڑھنا آ جائے اور صحیح پڑھنا آ جائے، وہ کشمیریوں والا قرآن نہیں۔ ہمارے یہاں کشمیریوں کا جو قرآن وہ تو عجیب و غریب، اللہ اکبر، اس میں تو اللہ نے وہ کیا کہا، تو صحیح قرآن پڑھنا آ جائے۔ امت مسلمان وہ قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کے لفظوں کو صحیح پڑھنے کے لیے بھی علم تیار کیا، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو صرف الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے بھی باقاعدہ فارمولے بنایا، وہ صرف مسلمان ہیں۔ علم تجوید، علم قراءت اسی طرح کے لیے۔ اور جب یہاں کشمیر میں اسلام آیا تھا تو اسلام آتے ہی جو بڑے بڑے چند کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک کام یہاں یہ بھی ہوا تھا کہ باقاعدہ علم قراءت کا اسلامی ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس کا نام ہی تھا دار القراءت الطیبہ اور دار القراءت القرآنیہ، قرآن کریم کی قراءت کا مدرسہ۔ ایک انسٹیٹیوٹ اسی غرض کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں صرف قرآن قراءت سکھائی جاتی تھی اور پڑھنے کے انداز سکھائے جاتے تھے، لہجہ سکھائے، تو قرآن پڑھنا، قرآن پر ایمان، قرآن پڑھنا آ جائے، یہ دوسرا حق۔ اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کا روٹین بنانا ہے روزانہ، اور وہ تلاوت آواز کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جی میں نے موبائل میں قرآن رکھا ہے، میں گاڑی میں چلتے چلتے پڑھتا رہتا ہوں۔ تلاوت ہے کہ ہاں یہ تلاوت ہے، کرنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جائز، ہاں جائز ہے، کرنا چاہیے کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ صاحب قرآن اتنی ضمنی چیز ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے جیسے اخبار پڑھ رہے ہو ایسے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے آپ اس کے لیے مستقل ٹائم رکھیں اور باقاعدہ وضو کر کے احترام۔ علامہ نووی نے 12 آداب لکھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے۔ اب قرآن کریم بیٹھ کر کے جب جہر کے ساتھ، آواز کے ساتھ جب تلاوت کریں گے اس کے بعد قرآن کریم کے اثرات آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی واقعتاً اتنا بزی ہو کہ نہیں ہے اس کے پاس ٹائم، اب وہ کہتے ہیں جب اعلیٰ درجہ نہیں تو کم سے کم کمتر درجہ یہی ٹھیک ہے، بجائے اس لیے کہ آپ موبائل سے میوزک سنیں، قرآن کریم کی تلاوت ہی اگر کریں تو کم سے کم اس احساس کے ساتھ کریں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، آواز کے ساتھ، جہر کے ساتھ، یہ سوچ کر کے کہ اللہ میری آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شام کو بہت پسند آتا ہے بندوں کا قرآن پڑھنا اور سننا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا حضرت آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے تو آپ کو کیا سناؤں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں دوسروں سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پڑھنا شروع کیا سورہ نساء۔ حضور آنکھیں بند کر کے سن رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے 2 3 4 5 رکوع، 8 10 رکوع پڑھے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا بس آئے پڑھی ہوئے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کیسا عجیب منظر ہوگا وہ جب ہم ہر امت سے گواہ طلب کریں گے، لاؤ گواہ، کون کون گواہی دے گا تمہارے پاس میں نے نبی بھیجا تھا، اور امتیں انکار کریں گے، پھر ہم اپنے اس نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور میرا یہ نبی گواہی دے گا اس قوم کے اندر یہ نبی آیا تھا، اس قوم کے اندر یہ نبی آیا تھا۔ تو
حضور نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ شاہ دوسرے نبیوں کی نبوتوں کو ثابت کرنے کے لیے بطور گواہ مجھے کھڑا کریں گے، جو ہی آیت حضور نے سنی تو آنسو جاری ہوا۔ عبداللہ رسول کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں تم گواہ بن کر کے دوسرے نبیوں کی نبوتوں کو ثابت کرو گے۔ اس طرح سے حضور تلاوت کرتے تھے اور صحابہ سنتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ عشاء کے بعد تلاوت شروع کی، فجر تک اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑے قاری ملاقات کرنے کے لیے آئے رمضان میں، تو مولانا یوسف بن نوری نے کہا کہ آپ تو بہت عمدہ قاری ہو، انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کرتے ہو، تمہاری آواز کا تو جادو چلتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، اس لیے بہتر ہے رمضان کا زمانہ ہے ذرا قرآن سناؤ۔ کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے سناتا ہوں، بیٹھ کر پڑھو یا کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا جب پڑھنا ہی ہے تو کھڑے ہو کر سناؤ۔ کہنے لگا حضرت کھڑے ہو کر سناؤ تو نماز میں پڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں نماز ہی۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ مولانا یوسف بن نوری پیچھے کھڑے ہو گئے، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک رکعت کے اندر الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا، اور بوڑھا انسان مولانا یوسف بن نوری پیچھے کھڑے، اور اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ ساری رات گزر چکی تھی، سحری کا وقت آ گیا۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ دلی میں گیا مرکز میں، تو حضرت مولانا زبیر صاحب سے کہا حضرت میں نے ایک واقعہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ آپ جوان تھے اور آپ کہیں سہارنپور میں تراویح پڑھا کر آئے تھے، اور آپ کے ابا جان حضرت مولانا انعام الحسن دلی مرکز میں تھے، اور ان کی تراویح مکمل ہو گئی تھی، ایک رات باقی تھی، تو انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ بولے زبیر تم نے قرآن سنایا وہاں، چلو آج مجھے سناؤ۔ آپ نے کہا حضرت ٹھیک ہے، تو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ بوڑھے ابا جان حضرت مولانا انعام الحسن پیچھے کھڑے تھے، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے سوچا ایک پارہ، دو پارہ، تین پارہ، چار پارے، جب پیچھے سے ابا جان کہیں گے اللہ اکبر میں رکوع کروں گا، تو آپ نے پیچھے سے انہوں نے بھی نہیں کہا، آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک رکعت میں آپ نے الف لام میم سے لے کر کے قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا۔ اور جب ایک رکعت آپ نے سوچا بھائی اگلی رکعت کے لیے کچھ نہ کچھ بچانا ہے، تو ایک سورت بچائی، تو اگلے رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ جب سلام کہہ رہا تو ساری رات گزر چکی تھی، لوگ سحری کھا رہے تھے۔ یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو مولانا زبیر صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے، ان واقعات کے پیچھے نہیں پڑتے، جاؤ اللہ کا کام، اپنا کام کرو، یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے طے کیا میں رمضان میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، دیکھوں پڑھ سکوں گے یا نہیں، تو کہا کہ میں نے 7 گھنٹے کے اندر رمضان میں پورا قرآن پڑھا۔ آج بھی جوان موجود ہے۔ اس طرح ایک صاحب جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور ایک ٹانگ میں وہ بیساکھی لیتا ہے، ایک دفعہ اس نے حافظ ہے اور نماز پڑھنی شروع کی، 7 پارے ایک ہی رکعت میں پڑھے اور ایک ہی ٹانگ پر کھڑا تھا۔ حدیثوں میں موجود ہے حضرت معاذ بن جبل مسجد میں امام تھے، جوان تھے، مسجد میں ہم ایک رکعت عشاء کی نماز میں ایک رکعت میں 2.5 پارے پڑھے۔ اس طرح سے امت کی تلاوت کا انداز رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز پڑھ کر کے جمنا کے کنارے پر گئے اور عصر کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، تب تک واپس نہیں آیا جب تک وہیں کھڑے کھڑے پورا قرآن نہیں پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عشاء کے بعد قرآن پڑھتے تھے، فجر پر ختم کرتے تھے، فجر کے بعد پھر قرآن پڑھ کرتے عصر پر ختم کرتے تھے، اور تراویح میں ایک قرآن اور پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تراویح خود پڑھاتے تھے اور ساتھ تہجد میں روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے، تو تہجد میں 10 پارے، تہجد کی نماز ختم کرنے کے بعد فجر پڑھتے تھے، فجر کے بعد آرام کرتے تھے 1-1.5 گھنٹہ، اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، غروب آفتاب پر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تو پورے دن میں ایک قرآن، تہجد میں 10 پارے اور تراویح میں الگ قرآن۔ اتنا قرآن کا ذوق رہا ہے امت، تلاوت قرآن کریم کا نظام۔ اس کے بعد پھر فہم قرآن کے لیے عربی گرامر پڑھنا، مسترد تفسیریں پڑھنا، اس کے بعد پھر عمل بالقرآن، اور اخیر میں پھر قرآن امت تک پہنچانا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن کریم پر ہے، کرام سچی کتاب ہے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بار بار سوچیں۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ شامل شاہ فرماتے ہیں وہ دن جس دن تم اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کو کاٹو گے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے، جس بات پر افسوس کرو گے ہم فلانے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، خراب ہو گئے، ہم فلاں ویب سائٹ پر رہے، خراب ہو گئے، ہم نیٹ میں فلاں فیس بک اور گوگل پر دیکھتے رہے، خراب ہو گئے، ہم فلاں سوسائٹی کے ساتھ جڑے رہے، خراب ہو گئے، ہماری کمپنی آوارہ لڑکوں کے ساتھ تھی، بگڑ گئے، تو انگلیوں کو کاٹو گے مگر کچھ نکلے گا نہیں۔ وَيَوْمَ، وہ دن یاد رکھنا، يَعُضُّ، کاٹو گے تم ظالم، عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سے
یقول یا لیتنی اتخذت مع یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس کرو کہ ہم فلاں کے ساتھ کیوں دوستی رکھی، ہم خراب ہو گئے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، ایسی تمام سوسائٹیاں جس میں آپ جنسی خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں، فیشن میں مبتلا ہو جائیں، فحشکاریوں میں پھنس جائیں، غلط راستوں میں پھنس جائیں، ڈرگس کا شکار ہو جائیں، آپ کے ذہن کو کنفیوژن ہو جائے، اسلام کے متعلق بدظنیاں پیدا ہو جائیں، ایسی کتابیں، ایسی CDs، ایسی ویب سائٹیں، ایسے افراد، ایسے لوگ، ایسی کلاسیں، ایسے دفتر، ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا لازم، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ایمان سے محروم ہو جائیں گے، جیسے کہ ایمان سے محروم گھروں میں پیدا ہونے والے ایمان قبول کر رہے ہیں۔ یا الذین آمنوا، ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہونا چاہے چلا جائے، ہمارے دین کو کوئی نقصان نہیں، میں نئی قوم لاؤں گا جو اسلام کو اپنے گلے سے لگائے گی، اسلام کی ایک چیز کو پسند کرے گی۔ روزانہ منظر نظر آتے ہیں، کیا مسلمان اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک کالج سے لڑکوں نے فون کیا، کہنے لگے جی یہاں ہمارا ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے تمہاری داڑھی تمہاری ٹوپی کی وجہ سے یہاں کا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس لیے ہم کو انہوں نے اسکول سے باہر نکال دیا، ہم 10-15 لڑکے باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، ہم کیا کریں اب؟ استاد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، کچھ سید پیر کیا تھا، ٹھیک۔ اور یہ ابھی ان کے ساتھ ابھی بات ہی چل رہی تھی تو دوسرے کالج سے فون آیا، کہنے لگا جی یہاں ایک صرف لڑکا آیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 1.5 سال ہو گئے انتظار کرتے کرتے، مجھے مسلمان بناؤ، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ مطلب وہ اسلام کی طرف دوڑ رہا ہے اور یہاں مسلمان جو ہے اپنے مسلمان بچوں کو اسلام پر رہنے نہیں دے رہا ہے۔ دونوں منظر چل رہے ہیں، ایک طرف سے اسلام کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں اور ایک طرف سے لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں منظر دکھا رہے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اس لیے جو بچے دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ وہ دور جس دور میں امت دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس دور میں ہم استعمال ہو گئے دین پڑھنے کے لیے، جب ساری دنیا کو اپنے پیٹ اور اپنی مادیات کی طلب ہے، اس میں میرے والدین کو اللہ نے توفیق دی اور مجھے دین پڑھنے کے لیے قبول فرمایا، اس ارادے کے ساتھ دین پڑھیں گے، ہم آئندہ دین کے محافظ بنیں گے، بھوکے رہیں گے، فاقے لگیں گے، لیکن دین کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اور دین کو زندہ رکھیں گے اسی غرض کے لیے۔ اور جو دین کی تعلیم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے دوسرے شعبوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ مایوس نہ ہوں، بس طے کریں ہم وہ سارا پڑھیں گے لیکن مسلمان بن کر کے پڑھیں گے، اپنے اسلام کو اپنے ساتھ چلائیں گے، جوانی کا جو اسلام ہے اس کو اپنائیں گے، اور اس وقت اسلام سے دور ہونے کے جو ذرائع ہیں تمام ذرائع سے اپنے آپ کو، انفیکشنوں کے ماحول سے اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانا اہم ترین ذمہ داری ہے، اور جہاں انفیکشن ہو اور وہاں اپنے آپ کو نہ بچائے تو صحت برباد ہو جاتی ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان تقاضوں میں مٹتے ہوئے اسلام کو سمجھنا اور پھر اپنے اسلام کو بچانا آج کے ان تمام لوگوں کی پہلی ذمہ داری ہے جو ایسے اداروں میں، ایسی سوسائٹیوں میں زندگی گزار رہے ہیں جن اداروں میں وہاں اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا وہ دفتر، وہ کالج، وہ کلاسیں، وہ بازار، وہ شاپنگ کمپلیکس جہاں اسلام کے خلاف زندگیاں گزرتی ہیں، چاہے مسلمان ہوں، وہاں اگر آپ کو رہنا پڑ رہا ہے تو اپنے اسلام کو بچا کر کے رکھیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی کے مستحق بنیں گے۔ حضور کیا فرمایا؟ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، ان غریبوں کو بہت بہت مبارک جو الذین یصلحون ما افسد الناس، جو اس وقت اپنے دین پر قائم رہیں گے اور دوسروں کو دین پر چلانے کی، دین پر لانے کی محنت کریں گے جب چاروں طرف سے بگاڑ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو بولنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کی تفسیر پڑھنا اور قرآن کا فہم رکھنے والوں سے فائدہ اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں دور کریں گے۔ اگر نمازوں میں کوتاہی ہے تو آج کے بعد نمازی بنیں گے۔ قرآن اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے تو قرآن پڑھنے کا انتظام کریں گے، جیسے اپنے والدین کہیں گے صاحب جیسے آپ نے ہمارے لیے میتھ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھا استاد، سائنس پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھا استاد، کمپیوٹر سیکھنے کے لیے اچھے سے اچھے سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھی اچھے سے اچھے استاد کا انتخاب۔ اب جب پڑھنا آ جائے گا تو اپنے گھر میں قرآن کا ماحول پیدا کریں، تلاوت قرآن کریم آوازوں کے ساتھ ہو، تو جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان اور گمراہی کے اثرات وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں تو نحوستیں آتے اور قرآن رکھا ہوا اور پھر بھی نہ پڑھا جائے۔ اللہ ایک دفعہ ایک صاحب کیا کرتے کہہ رہے جی میری بیوی زیورات لے کر کے آئی ہے، پتہ نہیں 15 یا 20 لاکھ روپے کے، ٹھیک اب کیا پوچھنا ہے؟ کہہ رہا تھا قرآن لایا انہوں نے مسجد سے اٹھا کر، تو
مسجد میرے سسر نے میری بیوی کو قرآن جہیز میں دیا ہے، بشیر قرآن، ٹھیک، زیورات دیے ہیں 15-20 لاکھ روپے کے، بس اس میں پوچھوں یہ قرآن تھا ان چاہے جائز کرنا تو بس ٹھیک چھو، جب سے تو قرآن تمہارے گھر میں وہ آیا تو اس کو کھولا ہے کہ لگا نا کنچن کھول، کتنا زمانہ ہو گیا کہ 9.5 سال ہو گئے رشتے کو کیے ہوئے، مسجد سے چوری کا قرآن دیا ہے جہیز میں، ٹھیک، وہ بھی رکھا ہوا ہے، اور کھولنے کی نوبت نہ بیوی کو آئی نہ شوہر کو۔ جب امت کا انداز یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی ظالم مسلط ہوں گے، کبھی بیماریاں ہوں گی، اور کبھی کیا ہوگا، ان تمام کو اس وقت ہم جھیل رہے ہیں۔ ان تمام باتوں سے نصیحت حاصل کرنا ایمان والوں کی اور عقل مندوں کی علامت ہے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ 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 یا اللہ لک الحمد لک المنہ لک الشکر ولک الاحسان علی ما انعمت علینا من نعمت الایمان وعلی ما انعمت من نعمت القرآن وعلی ما انعمت علینا من نعمت الاسلام یا حنان و یا منان۔ اللہم آمنا بک وآمنا بنبیک وآمنا بکتابک الذی انزلتہ علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا آمنا بک انک حق وان نبیک حق وان کتابک حق یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ ایمان عطا فرمایا، ہمارا مطالبہ نہیں تھا، ہمارا حق بھی نہیں تھا، ہم نے درخواست بھی نہیں دی، یا اللہ بغیر کسی ہمارے مطالبے اور ہمارے حق کے مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، اور مفت میں ہم کو ایمان اور اسلام اور قرآن اور سچے دین کی دولت مل گئی۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کے باوجود آپ نے ہم کو اس سے محروم نہیں فرمایا تو یہ آپ کا احسان ہے۔ یا اللہ آپ چاہیں تو نعمت کے ناقدر وار کرنے والوں کو نعمت سے محروم کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے آپ کے دیے ہوئے اس ایمان، آپ کے دیے ہوئے اسلام، آپ کے دیے ہوئے قرآن کی ناقدری کی، یا اللہ اس کے باوجود آپ نے محروم ہونے سے بچائے رکھا، یہ آپ کا احسان پر احسان ہے۔ اب ہم معافی مانگتے ہیں، اب آپ سے معافی مانگتے ہیں، جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی وہ معاف کر دیجیے۔ یا اللہ اگر ہم کو کوئی گالی دے گا، ہم کو کوئی برا بلا کہے گا اور اس کے بعد معافی مانگنے لگتا ہے، ہم کو بھی رحم آ جاتا ہے، حالانکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں۔ آپ تو رحیموں کے رحیم ہیں، جب آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو آپ کو رحم آ جاتا ہے۔ ہم بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن آئندہ ہم کو اپنی زندگی بدلنے کی یا اللہ ہمت پیدا کر دیجیے، یا اللہ ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہم پچھلے تمام غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اس جوانی میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، جان بوجھ کر بھولے سے آنکھ سے غلطیاں ہوئی، آپ چاہتے آنکھوں کی روشنی سلب کر لیتے، دل میں بری باتیں آئیں، آپ چاہتے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتے، دماغ سے غلط باتیں سوچی، آپ چاہتے تو برین ہیمریج ہو جاتے۔ ہم نے اپنا وقت اپنا پیسہ خرافات میں لگایا، آپ یا اللہ جو جوانی جو پیسہ جو وقت آپ کے دین پر لگنا چاہیے تھا، آپ کے دین کے سیکھنے اور سکھانے، آپ کے دین کے پھیلانے اور دوسروں تک تیرا دین پہنچانے میں لگنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں لگایا، گندگیوں میں خرافات میں لگایا۔ اس پر آپ ناراض یقیناً ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ یا اللہ یہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، اب ہم معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ آئندہ ہم ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ایمان کو پختہ بنانے کے راستے ڈھونڈیں گے، دین کو پختہ بنانے کے راستے ڈھونڈیں گے، سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، یا اللہ دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تلاوت بھی کریں گے، قرآن سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نفرت کی نظر سے نہیں، ان کو محبت کی نظروں سے دیکھیں گے، سوچیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگی اپنی دنیا بنانے کے لیے لگا دی ہے، یہ تو اپنی زندگی کو دین کو بچانے کے لیے اور امت کو دین کو زندہ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، یہ کتنے قابل رشک ہے۔ اور اگر ہم نے یا اللہ اگر آپ نے ہم کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیا، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا رب الراحمین۔ یا اللہ تیری عظیم کتاب، یا اللہ جس کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا جاتا ہے، اس میں جملہ موجود ہے، اے قرآن والو، اللہ نے تم کو قرآن کے ذریعے سے عزت عطا کی ہے، اگر تم نے قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عزت کا راستہ ڈھونڈا تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ یا اللہ ہم کو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ قرآن کے پھیلنے اور پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان کے ذہن میں ناقدری آ گئی تو محروم ہو جائیں گے، اس محرومی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ وہ بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے، یا اللہ ان کو اپنے والدین اپنے علاقوں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے سرمایہ بنا دے۔ یا اللہ اس ادارے کو
چار جانب سے محفوظ سے محفوظ تر فرما، اندر کی شرور سے باہر کی شرور سے محفوظ فرما، برکت اور خیر نازل فرما یا اللہ، یہاں کے تعلیم و تعلم کا یا اللہ فیض پھیلنے کا یا اللہ پورے عالم کے حد تک یا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے یا اللہ، پورے عالم میں اس کے فیض کو عام فرما دے، یہاں کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو بے انتہا قبول فرما، ان کے ذاتی مسائل بھی حل فرما یا اللہ، ان کے دینی مسائل بھی حل فرما یا اللہ، تمام رکاوٹیں دور فرما، مرجعیت عطا فرما، اسباب جمع فرما، رکاوٹیں دور فرما یا اکرم الاکرم یا ارحم الراحمین، برکت نازل فرما، یہاں کے نکلنے والوں کو شجر طوبہ بنا یا اللہ، یہاں سے نکلنے والوں کو احیاء دین، تحفظ دین اور اقامت دین کا ذریعہ بنا یا اللہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں، مالا اپنے فضل و احسان سے وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد